آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن نمبر 4 یعنی صفحہ قرآن کریم کا چوتھا، اشارہ سی یعنی تیسرا اشارہ۔ تو آئیے ہم پہلے تو ذرا ریوائز کریں کہ ہم کس انداز میں قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آبجیکٹو ٹارگٹ QC2 کا پہلے 5 صفحات قرآن کریم کے، ان کو سمجھنا کس انداز میں کہ اس کا ترجمہ یعنی معنی، مفہوم اور مختصر شرح ہماری سمجھ میں آ جائے، اور سیکنڈلی اس کا جو اس میں سے اسباق ہیں تدبر کے بعد، مطالعے کے بعد، وہ ہمیں ذہن نشین ہو اور ہماری زندگی میں ایک امپیکٹ آئے، یعنی ایک تبدیلی رونما ہو ان آیات کو پڑھ کر اور سمجھ کر۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم گرامر میں وہ اپنے جو ہماری کمزوری ہے قرآن کو نہ سمجھنے کی، اس کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن کو سنیں تو سمجھ سکیں۔ تو اب تک یا ان 5 صفحوں کا جو سمرائز ورژن ہے متقین کے متعلق، بلکہ سورۃ الفاتحہ میں ہدایت کی طلب اور سورۃ البقرہ میں ہدایت متقین کے لیے، ہدایت کافرین کے لیے نہیں، اور نہ ہی منافقین کے لیے، 2 طرح کے منافقین، پھر قرآن کی دعوت، اور آج کے لیسن میں اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ وعید اور بشارت پچھلے لیسن میں تھا، مچھر کی مثال دی گئی، اور آج ہم جو 2 ہمارے ٹاپکس ہیں ان میں ایک ٹاپک تو یہ ہے کہ فاسقین کے متعلق، وہ گمراہ کون ہوتے ہیں فاسقین، اور آخر میں جو آخری آج کا جو اشارہ ہے وہ ہے کیا اشارہ ہے آج کا آخری؟ کفر کیسے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کریشن کو جاننے کے بعد کہ وہ خالق ہے، ہم کیا کفر کر سکتے ہیں۔ اور 5ویں سبق میں جو نیکسٹ 2 سیشنز میں ہوگا، اس میں آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان جن کو ہدایت دی گئی۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم 5 صفحات کو اپنی 5 انگلیوں پر رکھ کے یاد کرتے ہیں، ایک انگوٹھا پہلا صفحہ، پھر 2 3 4 اور 5، اور ہر صفحے کے 4 اشارات۔ اب تک جو اشارات پڑھ چکے ہیں وہ ہمیں ذہن نشین ہو جانے چاہیے۔ شروع سورۃ الفاتحہ سے، اس کے 2 اشارے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، اور اس کے بعد اگلے 2 اشارے سورۃ البقرہ کے، ہدایت کس کو ملتی ہے؟ متقین کو، اور متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلا پیج، اب یہ 4 اشارے دیکھ کر پورا مضمون ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور میری ریکویسٹ ہے کہ یہ حفظ کرنا بھی شروع کر دیں۔ ہم نے 3 پیجز پڑھے ہیں، 3 پیج ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے حفظ ہو جائے، بہت آسان ہے، اشاروں سے تو بہت ہی آسان ہے حفظ کرنا۔ دوسرا صفحہ، ہدایت کس کو نہیں ملتی؟ نہ تو کافرین کو ملتی، نہ منافقین کو۔ اور کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں، 2 رخے ہیں۔ ان کی مثال 2 مثالوں سے دی گئی، آگ کی مثال اور بارش کی مثال۔ پھر اصل ٹاپک قرآن کریم، اس کی دعوت، کس کے لیے دعوت ہے؟ تمام انسانوں کے لیے دعوت ہے، اور چیلنج ہے، یہ حق ہے، اس جیسا بنا لاؤ، نہیں بنا کے لا سکو گے۔ چوتھا پیج، اور اس کا جو شارٹ ورژن ہے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ جس انداز میں یاد کرنا چاہیں کر لیں، شارٹ ورژن یا لانگ ورژن۔ آج کا چوتھے صفحے کا دوسرا حصہ، پہلے 2 حصوں میں ہم نے پڑھا وعید اور بشارت۔ کیا ہوا وعید اور بشارت؟ وعید کہتے ہیں وہ وعدہ، یعنی کس چیز کا وعدہ؟ اس عذاب کا یا اس سزا کا وعدہ۔ کس کے لیے؟ وہ لوگ جو قرآن کا چیلنج جو ہے قبول کر کے، قرآن کا چیلنج قبول کرنے کا معنی یہ ہے قرآن پہ نہ ماننا، اس سے بہتر حق تلاش کرنا، نہیں لا سکیں گے تو کیا سزا ہے۔ اور ساتھ ہی بشارت ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جنات ہیں، اور جنات میں پھل ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو، اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بتانا چاہا کہ یعنی اصل جس چیز پر فوکس ہے وہ کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے،
کہ وہی پیدا کرنے والا ہے اس تمام مخلوق کا. قرآن کی دعوت بھی یہیں سے شروع کی گئی جس میں بتایا گیا کہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے تمہارے لیے. اور مچھر کی مثال سے کہ ایک چھوٹی سی مثال لگتی ہے کہ لیکن اس سے بھی بہت لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت گمراہ ہو جاتے ہیں. اور آج کا لیسن یہ ہے کہ گمراہ کون ہوتا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے معاشرے میں اور آج کل کے حالات کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمارے لیے ایک بہت کلیئر ایگزامپل اور پرسپیکٹیو ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں. ڈیفینیٹلی ہم میں سے کوئی گمراہ نہیں ہونا چاہتا. ہم فاسقین کی صف سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو گمراہ کون؟ اور سب سے جو آخری اشارہ آج کا کفر کیسے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ اگر ایمان ہمارا پکا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انکار کریں ہم اللہ کا اور اس کی ہدایت کا. تو ان 4 اشاروں کو لے کر ہم چلتے ہیں. اور آج کے 4 صفحے کے اشارات: وعید، مچھر، گمراہ، کفر. وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. 4 پیجز آج انشاءاللہ مکمل ہوں گے. سو وعید، مچھر، گمراہ، کفر. ریپیٹ کریں 3 دفعہ: وعید، مچھر، گمراہ، کفر. وعید، مچھر، گمراہ، کفر. وعید، مچھر، گمراہ، کفر. وعید سامنے آئے تو سب سے پہلے لنک کریں وعید اور بشارت ہے. مچھر سامنے آئے تو مچھر کی مثال. گمراہ کون، کفر کیسے. اور وعید اور بشارت میں آپ کے ذہن میں کس بات پر وعید دی جا رہی ہے اور بشارت؟ مچھر کی مثال کیا کہہ رہی ہے؟ کون؟ اس میں بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہوں گے. اور گمراہ کون ہے یہ اس گمراہ والے سیکٹر میں آپ پڑھیں گے. اور پھر کفر کیسے کیا جا سکتا ہے. تو تعارف میں تیسرا اشارہ آج، اب سے پہلے جو آیات ہو چکی ان میں قرآن سے ہمیں پتہ چلا فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی. تو سب سے پہلا جو ذہن میں بات اٹھتی ہے وہ فاسقین کون ہیں. تو ہمیں فاسقین کی صفات آج ملیں گی، یعنی گمراہ کون ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتے ہیں. تو جب آیات کو پڑھیں سب سے پہلے ہم دیکھیں کیا مجھ میں تو ایسی صفات نہیں ہے کہیں، اور اگر ہیں تو ہم اس سے دوری اختیار کریں. تو اسباق ہمیں اس اشارے سے کیا ملیں گے؟ 3 پرائمری لیسنز ہم ڈیرائیو کریں گے کہ فاسقین کون ہیں، یعنی نافرمان لوگ کون ہیں. ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں. وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، بڑا کلیئر ہے. دیٹ مینس کوئی عہد ہم نے کیا ہوا اللہ سے، اگر توڑیں گے تو فاسق ہو جائیں گے. اور اس کا اگزامپل جو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو کہتا ہے کہ رشتہ داروں کو ساتھ تعلقات کو جوڑو. یہاں کہا گیا ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑتے ہیں وہ فاسق ہیں، اور ایسے لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو فساد کی ڈیفینیشن بھی سامنے آ گئی. فساد یہ ہے کہ اسی مخلوق کے حقوق ادا نہ کرنا جیسے اللہ نے چاہا، اسی کو کہتے ہیں عہد کا بھی توڑنا اور فساد کو بھی پھیلانا. تو کتنے نئے الفاظ ہیں ہمارے لیے. آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف اس آیت میں 6 نئے الفاظ ہیں. 3 لائنیں 4 1 and 1. اس کا مطلب ہے ایک لائن میں اوسطاً آپ کے مشکل سے 2 نئے الفاظ ہیں. تو ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ہمارا چیلنج یہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 2 قسم کے چیلنج ہیں. ایک ہے اس کی ووکیبلری جاننا، یعنی ورڈز دیر میننگ اینڈ دیر میننگس، اور دوسرا ہے گرامر کو سمجھنا. اگر یہ 2 چیلنجز ہم ان کو عبور کر لیں تو قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. ہم کیسے کرتے ہیں اس کو؟ پہلا چیلنج جو ہمارا ہے کہ اس کے ووکیبلری کو کیسے ہم جانیں. تو اس کے لیے ہمارے 2 طریقے ہیں. وہ کیا ہے؟ الفاظ کے معنی سیکھنے کے لیے اشارات اور فقرات، یعنی پوائنٹرز اینڈ فریزز. پوائنٹرز اور فریزز کیا ہے؟ اشارات وہ جو مضمون ہمیں بتاتے ہیں جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے. ان مضامین کے ذریعے ہم ایک زنجیر کا کام کرتے ہیں، یہ کہ ہم پورا صفحہ جو ہے اس کے معنی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. اور فکروں سے مراد فریزز ہے، یعنی بجائے اس کے کہ انڈیویجول الفاظ کو رٹا لگایا جائے، ایک فریز میں، ایک فکرے میں اگر آپ یاد کریں گے
آسان ہو جائے گا. اگر آپ نے الصمد کا معنی یاد کرنا ہے تو الصمد کا معنی رٹا لگانے کی بجائے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. جیسے انشاءاللہ میں ان کا معنی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. تو اشارات اور فقرات کو یاد کرنے کا ایک یہ چیلنج ہے. اس کے لیے ہم نے یعنی اشارات فقرات سمجھیں گے تو ہمیں الفاظ کے معنی آ جائیں گے. اور گرامر سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی کا استعمال کر رہے ہیں. ویری ویل نون، افیکٹو ہے اشاروں کے ذریعے گرامر. اور عربی بول چال وہ ڈائلاگ کا ماحول جو ہمیں قرآن سے جوڑتا ہے. تو شروع کرتے ہیں آج کی آیت کو. سب سے پہلے آیت کو ہم ترجمہ کی تلاوت کریں گے اور فوکس کریں کہ تلاوت کے دوران آپ کتنا الفاظ کو سمجھ رہے ہیں. یعنی آج کے بعد اس آیت کو جب بھی پڑھا یا سنا جائے تو آپ کو معنی مفہوم آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے پہلے جو آیت چل رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کون ہے وہ لوگ جو فاسقین ہیں. کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. الذین، وہ لوگ جو. الذین پڑھ چکے ہیں، یس، جس پہ آپ کو یہ ریڈ نشان نظر آئے ہم پڑھ چکے ہیں. صراط الذین، وہ لوگ جو. الذین بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے عربی میں. یعنی عربک میں پہلے الفاظ کو پکڑا جاتا ہے، یعنی پکڑ کر اور پھر ان کو ریفر کیا جاتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ ذہن میں لوگ آ گئے. اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے کیا کرتے ہیں وہ. ینقضون عہد اللہ. تو ہمارے لیے یہ پورا فریز ہے ینقضون عہد اللہ. ینقضون وہ توڑتے ہیں. اب دیکھیں ینقضون اس وزن پر کیا ہم نے کوئی فعل پڑھا ہے پہلے؟ بہت سے پڑھے. ینصرون، یخلقون، یکفرون. تو ہمارا جو چیلنج ہوگا کہ اس کو ہم سمجھ سکیں کہ اس کو ہم توڑ کر بیسک فارم میں لے آئیں. یعنی نصرہ ینصرو کا پیٹرن بن جائے، ضربہ یضربو کا بن جائے، سمع یسمعو کا بن جائے، یا فتح یفتح کا. 4 بیسک آپ نے پڑھے اب تک پیٹرنز. تو ینقضون کس پیٹرن پہ بیٹھے گا؟ طریقہ کیا ہے؟ اس کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں. ینقضون ہمیں یہ بات بتا رہی ہے یا سے شروع ہو رہا ہے اور واو نون سے ختم ہو رہا ہے. تو کسی فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے اور واو نون جمع ہے تو واحد کیا ہوگا؟ ینقضو. اور اگر ینقضو اشارہ یہ ہے، اس پہ 4 ہی آپ کے پاس آپشن ہے. ینصرون، یفتحون، یسمعون اور یضربون. کس سے ملتا ہے یہ؟ ینصرون سے. تو ینصرو سے نصرہ، تو ینقضو سے نقضہ. تو ہمیں پتہ چل گیا یہ توڑنے کے معنی میں ہے. تو ینقضون وہ توڑتے ہیں. کیا توڑتے ہیں؟ عہد اللہ، اللہ سے کیا ہوا عہد. یعنی عہد اردو میں بھی ایسا ہی ہے، عہد کرنا، وعدہ. اور وہ کب توڑتے ہیں؟ من بعد میثاقہ. من بعد اس کے بعد اس کے کہ اس کو مضبوط کیا ہو. دیکھیں ہمارا جو چیلنج ہے ہی کس پہ جا رہا ہے؟ ہی اس عہد کے متعلق. یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیتے ہیں مضبوطی سے، اس کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں تو یہ نشانی ہے فاسقین کی. اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اب اس کو فردر ایکسپلین کیا جا رہا ہے. وَيَقْطَعُونَ، یقطعون، پھر وہی واو کا معنی اور. یقطعون کیسا ہے یہ؟ یفتحون. تو فتح یفتح، قطع یقطع، قطع اس نے کاٹا، یقطعون وہ کاٹتے ہیں. وہ کیا کاٹتے ہیں؟ یعنی وہ کوئی چیز کاٹتے ہیں. کیا کاٹتے ہیں؟ لیٹس سی. ما امر اللہ بہ. اس کو ما بھی اللہ زینہ کی طرح ہے، پہلے پکڑتا ہے ما اس کو. کس چیز کو؟ امر اللہ بہ، اللہ نے حکم دیا جس کا. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں. کیسے ایکسپلین کیا گیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ان یوصلا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان یوصلا کہ، اور پہلی بات ہے قاطع، یعنی مانا اس نے کاٹا. تو کٹنے کا الٹ کیا ہے؟ جوڑنا.
تو انٹرسٹلی قطع اس نے کاٹا اور وصلہ وہ ملا وہ جڑا، تو آپس میں یہ اپوزٹس ہیں. تو ان یوصلہ یہ ہمارے لیے نیا چیلنج ہے کہ یوصلہ کا معنی کیا؟ ما امر اللہ بھی، ما جو ہمارا حکم دیا اللہ نے، اس کا جس کا اللہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ ان یوصلہ کہ اسے ملایا جائے. آج ہم ایک نئی چیز کا انٹروڈکشن کریں گے جو ہم تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے. کون سا کانسیپٹ؟ وہی جو ہم نے QC1 میں پڑھا تھا سورت آپ نے سورت اخلاص میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ لم یلد ولم یولد. یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا. تو یہ بھی وصلہ وہ ملا. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے، وصلہ وہ ملا، یسیلو وہ ملتا ہے، یوصلو اس کو ملایا جائے. جیسے ہم ایک ایکٹیو وائس ہوتی ہے اور ایک پیسو، اردو میں بھی ایسا ہی ہے. اس نے دروازہ کھولا، یہ ایکٹیو ہے، اس میں پتہ ہے کس نے کھولا، دروازہ کھولا گیا. یہاں پہ یوصلہ جو اس کو ملایا، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ آپس میں کیا بنائیں، ریلیشن شپ اپنے رشتہ داروں کے، اپنے عزیزوں کے ساتھ ملائیں. جن کو ملانے کو کہا گیا ان کو وہ توڑتے ہیں. اور یہ کس کو لیڈ کرتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یفسدون، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. تو یہ تین چیزیں پتہ چلی آپ کو. میں نے ینقضون میں جب پہنچے تو میں نے آپ کو پریکٹس کرائی کہ یہ نصرہ سے نکلا. یقطعون میں پہنچے تو میں نے آپ کو کہا یہ فتح سے ملا. یوصلو میں پہنچے تو میں نے آپ سے کہا کہ جی اس کا جو اوریجن ہے وہ وصلہ یسیلو ہے. اور اس وزن پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وعدہ یعیدو. اور یہاں پہ یسیلو نہیں بلکہ اس کا وہ فارم جو ہم ابھی پڑھیں گے QC2 میں، یہ نہیں پڑھے لیکن آپ کے اندازہ ہو کہ ایک وہ ملا، ایک جس کو ملایا جائے. لیکن یفسدون پہ پہنچ رہے ہیں تو میں آپ سے ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ اس کو ہم پڑھیں گے لیٹر آن، رائٹ. سو وصلہ یسیلو، یس یہ ضربہ کا پیٹرن ہوا جس کے اندر کمزور حرف ہوتا ہے. ویری گڈ. سو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون. اولئک ہم پڑھ چکے ہیں، وہ سب. هم ریپیٹیشن ہے، وہی ہے یہ لوگ. الخاسرون، الخاسرون. اب دیکھیں الخاسرون سارا یہ ناصرون، فاتحون، سامعون، رائٹ. تو خاسرون جمع ایک ہوگا خاسر، نقصان اٹھانے والا. اب خاسر آپ کو پتہ چل گیا تو اس سے بیکورڈز کیسے جائیں گے؟ یہ ہمارا چیلنج ہے، آہستہ آہستہ ہم سمجھیں گے. جس طرح اگر ناصر آپ کے پاس ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے ناصرہ ینصرو، لیکن خاسر آپ کے پاس ہے تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا کس باب سے آئے گا. یاد ہے 4 باب کی بات ہو رہی تھی جو آپ نے پڑھے، نصرہ، فتح، سمع، ضربہ. کس سے آئے گا؟ وی ڈونٹ نو انشاءاللہ، بٹ وی ول فائنڈ آؤٹ. هم الخاسرون. خسر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نقصان، خسارہ. تو اگر آپ دیکھیں اس کی شرح میں تو پہلی چیز ذہن میں یہ کھٹکتی ہے کہ وہ کون سا عہد ہے اللہ سے جو ہم توڑتے ہیں. آئیے اس بات کو کلیریفائی کر لیں. اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد ہے جو اللہ کا حکم ہے وہی اس کا عہد ہے. اس کی حکم کیا ہے؟ اس کی عبادت اور اس کی اطاعت. That's what Allah wants. عبادت کا مطلب ہے جو وہ کہے ویسے ہی کرنا ہے، اطاعت اس کو فالو کرنا ہے. تو ایک تو عہد سے یہ مراد ہے. دوسرا بتایا جاتا ہے تفاسیر میں کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا عالم ارواح میں. کس عالم ارواح؟ عالم ارواح وہ ہے جہاں پر تمام کی تمام روحیں اللہ تعالیٰ نے یک وقت پیدا کر دی تھیں اور ان سے ایک عہد لیا تھا. اور اس عہد کا ذکر ہے قرآن کریم میں. اور پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سب نے یک زبان کا کہا تھا بلا، یقیناً، یقیناً ایسا ہی ہے. یہاں سے میرے پاس سے شیئرنگ چلی گئی ہے. عبد الرحمان صاحب کیا شیئر ہو رہی ہے سلائیڈ؟ نہیں سر، نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی نا؟ اچھا نہیں ہو رہی. ایک منٹ، سم تھنگ ہیپنڈ ہیئر. آ گئی؟ جی آ گئی. آ گئی، اوکے، سوری اباؤٹ دیٹ. تو اس عہد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے
ईदर वे असल में हर शख्स के दिल में एक खटक होती है, जब वो हक बात को सुनता है, यानी इंसान हमारे लिए अगर हम कुरान या हदीस की हक बात को सुने तो दिल महसूस करता है कि ये सच है। ये उस अहद का जिक्र है कि जो हमें हक और बातिल की पहचान देता है। इस हक को ठुकराना असल में अल्लाह ताला से किए हुए वादे को तोड़ना है। हर शख्स इनसाइड जानता है, बल्कि अल्लाह का हुक्म सुनता है, उसको पता है ये हक है। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला बता देगा कि किसने हक बात के जानने के बावजूद उसका इनकार किया। याद रखें, अकाउंटेबिलिटी तब होती है जब एक बात समझ में आ जाती है। तो अल्लाह के अहद को तोड़ने के मुतालिक जो बात हुई है वो ये हो रही है कि वो क्या करते हैं, वो यानी सिला रहमी जिसको हम आम जबान में कहते हैं कि अपने खानदान के रिश्तेदारों से वो ताल्लुक को बरकरार नहीं रखते। तो अल्लाह ताला जो पैदा करने वाले हर चीज का, उससे सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि जो आपके करीब तरीन रिश्तेदार हैं उनका भी जो ख्याल ही रखेगा तो वो फसादी होगा। तो हमें क्या मिला यहाँ से लेसन, कि हमें चाहिए कि अपने तल्लुकात को आपस में हम कायम रखें। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक वार्निंग है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिह, नहीं दाखिल होगा जन्नत में। देखिए ला नहीं, यदखुलु, दाखला यदखुलु, वो दाखिल होता है या होगा, नहीं दाखिल होगा किसमें, जन्नत में। कौन दाखिल नहीं होगा, काते, काता यक्ताउ, और काते, काते यानी वो जो काट देता है रिश्तों को। तो फासिकीन नुकसान उठाने वाले हैं। कैसे नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि उनको दिली सुकून मुयस्सर नहीं होता। जो रिश्तेदारों का दिल तोड़ता है, इंसानों की मोहब्बत से दूर रहता है, वो जन्नत की हमेशा की खुशी से भी महरूम रहेगा। ये आज का लेसन है। उस लेसन के साथ आइए इस आयत को दोबारा से हम मिलकर इसकी तलावत करते हैं और इसको हम यानी ऐसे ऐसे सुनिए और तलावत करें कि आपको समझ आ जाए। तो रिपीट करें मेरे बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही। आप लोग सब रिपीट कर रहे हैं ना? यस। वयक़्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल वयुफ़्सिदून फ़िल अर्द। उलाइक हुमुल खासिरून। तो आई एम एज्यूमिंग कि आपने ये आयत हमेशा हमेशा के लिए पक्की कर ली। तर्जमा क्लियर हो गया। असबाक को दोबारा एक दफा देख लेते हैं। क्या सबक हमें मिले कि फासिकीन वो हैं जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं। 1, रिश्तेदारों से तल्लुकात को तोड़ते हैं जिसको जोड़ने का हुक्म दिया गया है, और ऐसे लोग ज़मीन में फसाद फैलाने वाले हैं। तो तसव्वुर और एहसास के बाद क्या दुआ समझ में आती है? एक दुआ ये समझ में आती है कि अल्लाह ताला से हम ये कहें कि ऐ अल्लाह हमें तमाम ज़िंदगी के शोबों में तेरी इताअत करने की तौफीक अता कर, और हमें रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखने में हमारी मदद फरमा, हमें इस्लाह करने वाला बना, दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी दे। देखिए जो चीज़ें जिस तरह कहा गया कि फासिकीन अगर हम नहीं बनना चाहते तो कौन बनना चाहते हैं, इस्लाह करने वाले। तो हर दुआ में 2 पहलू होते हैं, यानी यहाँ पर भी 2 पहलू बताए जा रहे हैं कि एक तरफ तो अगर फासिक नहीं है तो फिर हम इस्लाह करने वाले बने, इसी को कामयाबी कहते हैं। तो प्लान क्या करेंगे? पहली बात यह है, दाएं बाएं देखें अपने रिश्तेदारों की तरफ, किसी से कटे हुए तो नहीं। और ये अक्सर एक फेवरेट टॉपिक है हमारे कुरान क्लासेस में, सिला रहमी किसको कहते हैं? सिला रहमी इसको नहीं कहते कि रिश्तेदार आपके साथ अच्छा सलूक करें और आप उनके साथ करें। सिला रहमी ये है कि अगर आपके रिश्तेदार आपसे कतई ताल्लुक होते हैं, आप फिर से भी उनके साथ ताल्लुकात कायम रखें। ये है सिला रहमी।
ادروائز تو ٹیٹ فار ٹیٹ ہے. آپ کہیں گے جس اس نے مجھے شادی پہ بلایا تو میں اس کو شادی پہ بلا لیتا ہوں, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں. آپ نے ان کی خاطر نہیں کرنا, اللہ کی خاطر کرنا ہے. تو آج کی زندگی میں اگر ہم یہ ایک سبق لے لیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. تو ہمیں اللہ اس انا سے ہمیں بچا, اور ہم یہ نہ سوچیں کہ غلطی اسی کی ہے, ہم رشتہ داروں کے ساتھ مل جائیں. تو اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. ان آیات میں گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے کون سے افعال ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. ان میں سے عہد یعنی عہد, اس کی جمع عہود. اسی طرح میثاق یعنی پکا وعدہ, مضبوط وعدہ, مضبوطی سے کیا ہوا, مواثیق. اور ارض کی جمع اراضی. تو اور چوتھا خاسر کی جمع خاسرون بھی ہو سکتی ہے اور خاسرین. اگر خاسرون ہوگا تو خاسرون جمع ہوگی, اگر خاسرن ہوگا یا خاسرن ہوگا تو خاسرین اس کی جمع ہے. الحمدللہ. آئیے اب دیکھتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال فتح, نصر, ضرب, سمع میں سے کتنے ایسے افعال ہیں. ہم نے کافی حد تک کور بھی کر لیے تھے. مثلا نقض ینقض, اس نے توڑا, رائٹ, عہد توڑنے کے بارے میں. تو دیکھیں میرے ساتھ ریپیٹ کریں, نقض ینقض انقض, ناقض منقوص نقد. پھر سے نقض ینقض انقض, ناقض منقوص نقض. نصرہ کا پیٹرن ہے, نون کاف ضاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اور 8 مرتبہ یہ مختلف فارم میں قرآن میں آیا ہے. نیکسٹ قطع, قطع یقطع اقطع, قطع یقطع اقطع, قاطع مقطوع قطع, قطع اس نے کاٹا, اس نے توڑا, اس نے الگ کیا, قاطع. اور نیکسٹ آ جائیں امرا, یہ تو پڑھ چکے ہیں, اس نے حکم دیا. امرا یامر مر, آمر مأمور امر, امرا یامر مر, آمر مأمور امر. نیکسٹ خاسرہ. دیکھیں جب ہم نے خاسر پڑھا تھا تو میں نے اس وقت آپ کو اس کا بیک ٹریک نہیں کیا تھا, کیونکہ دیکھیں جو ہوتا ہے نا اسم فاعل, وہ تو سب کے ایک جیسے بنتے ہیں, چاہے فتح کا پیٹرن ہو چاہے نصرہ کا ہو. تو اس کو دیکھ کر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ بیکورڈ ٹریک کریں گے تو وہ نصرہ پہ جائے گا یا سمیہ پہ جائے گا یا فتح پہ. تو کیسے پتا چلے گا؟ ایک دفعہ آپ کو کوئی نہ کوئی بتائے گا, کوئی ٹیچر بتائے گا, کوئی کتاب بتائے گی, کوئی ڈکشنری. تو آج آپ کو پتا چل گیا خسیرہ ہے یعنی سمیع کا پیٹرن. تو میرے ساتھ کریں, خسیرہ یخسر اخسر, خاسر ڈیش خسر یا خسران. پھر سے خاسرہ یخسر اخسر, خاسر ڈیش خسر یا خسران. تو خسرہ کا معنی کیا ہے؟ وہ نقصان میں ہوا, اس نے نقصان اٹھایا. نیکسٹ آ جائیں 3 حروف والے کمزور افعال. ہمارا QC2 کا مین سبجیکٹ تو یہی تھا, اور اس میں ہم نے وہابا, وعدہ, قال, کانا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آئیے دیکھیں اس میں کوئی ہے وصلہ. وصلہ یصل سل, یہ کیسے؟ جیسے وعدہ یعد عد, واصل موصول وصول. پھر سے وصلہ یصل سل, واصل موصول وصول. وصلہ وہ ملا, رائٹ, سل ملنے کو یعنی تو مل جا, سل واصل ملنے والا, اور موصول جو چیز ملے. ہم کہتے ہیں نا خط موصول ہوا, وہ چیز جو ملی. اور وصول بھی ہے ملنا, تو آپ کو یہ لفظ اردو میں موجود ہے الحمدللہ. اور اسماعیل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے الحمدللہ, اور تمام کے تمام لوگ اسی طرح سے اسمائل کریں, رائٹ. تو الحمدللہ ہمارا پہلا لیسن کا پہلا ایسا کمپلیٹ ہوا, اور اس کے ساتھ ہم 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں ایز یوزول, اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے اس کا سیکنڈ حصہ. If there are any comments, feel free, otherwise relax, ایک لمبا گہرا سانس لیں اور تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کریں.
اگر کوئی کوشچنز ہیں تو وہ بھی میں لے لوں گا اس وقت. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. خسر اور خسران آپ نے کہا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو الف نون تو پلورل کی علامت ہے، تو ہم اس کو کیسے یعنی ڈیفائن کریں گے کہ یہ اس جگہ پہ الف نون کے ساتھ بھی اس جگہ پہ آیا ہے، تو ہم کیسے ویری اسے گڈ. پہچان کریں گے؟ اچھا ویری گڈ. آپ نے اصل میں اب ہم نے شروع میں پیٹرنز پڑھے ہیں، تو ہمیں وہ نون والا جو آخر میں جہاں نون آتا ہے تو ٹپیکلی ہم نے جمع والے میں دیکھا ہے، اور وہ بھی الف نون نہیں دیکھا سسٹر، واو نون اور یا نون دیکھا ہے. کریکٹ. مسلمون، مسلمین، رائٹ. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، الف نون ہے لیکن سملر ہے. تو اس سے پتا چلا کہ ایک پیٹرن مصدر کا، آپ کو یاد ہے جب ہم مصدر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم پیٹرن کی بات نہیں کرتے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے پیٹرن کی؟ کیونکہ نصرہ اور جو باقی ہیں فعل ماضی مضارع کسی نہ کسی پیٹرن پر آتے ہیں، ایک جیسے ہیں. مصدر جو ہیں ان کے پیٹرن ان کے بھی ہیں لیکن اتنے زیادہ ہیں کہ اٹ از ناٹ ایڈوائزبل کہ ہم وہ سارے پیٹرن سیکھنے شروع کر دیں. لیکن الف نون والا بھی ایک پیٹرن ہے مصدر کا. اب آپ کو میں نے ہنٹ یہ دے دی کہ اور مصادر بھی ایسے آئیں گے جن کے آخر میں الف نون آئے. ایک آپ پڑھ بھی چکے ہیں، مجھے یاد آ گیا. غفارہ یغفرو سے کیا ہوتا ہے مصدر؟ ایک تو مغفرتن ہوتا ہے اور ایک غفران. غفران. دیکھیں تو آپ کو ایک ذہن میں یہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ ایک تو ایک فعل کا مصدر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، رائٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ڈفرنٹ پیٹرنز ہیں. الف نون پر بھی آ سکتا ہے. ہاں اگر یہ واو نون یا یا نون ہوتا تو مجھے بھی فکر مند ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو کنفیوژن ہے. تو الف نون میں اتنی کنفیوژن نہیں ہے once you get the gist of it. Is that good enough sister? جزاک اللہ. اچھا جی، ایک سوال اور تھا کہ یہ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ خسر کا، جی جی. اس کا بھی کوئی اس سے تعلق ہے؟ روٹ کوئی عربی لفظ سے ہے یہ؟ تو وہ یہاں تو ہمارے ہاں تو خسر تو فادر ان لا کو کہتے ہیں. اچھا اچھا. وہ سسر نہیں ہے، خسر نہیں ہے، سسر. سر مجھے تو سچی بات ہے اردو میری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. کیا خسر بھی واقعی بعض یہ لوگ لفظ کہتے ہیں. استعمال ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ جی لفظ ہوتا استعمال؟ ہے، جی ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. خسر کہتے ہیں سسر کو. عربی کا نہیں ہے وہ لفظ. اگر اردو میں اگر جی ہو سکتا ہے فارسی کا ہو، آئی ایم ناٹ شیور. جی سر، پرشین کا ورڈ ہے وہ خسر. فارسی کا. جی وہ خسر تو پرشین کا ورڈ ہے. البتہ خسارہ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ اسی سے ہی مطلب ڈیرائیو کہہ لیں یا اس سے استعمال میں آیا ہوا خسارہ، نقصان. لیکن ہم وہ غالب صاحب میرے خیال میں ہنستے ہوئے پوچھا تھا، میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے تھے پاس کے میں شاید سسر کے ساتھ جو ہے نا آپ کو نقصان والا معاملہ ہے، تو میں بھی اس لیے وہ کہہ رہے تھے. نہیں لیکن خسر جو ہے نا یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ تو مطلب فور شور ہے یہ. اور ہم خسارہ استعمال کرتے ہیں اردو میں. اگر کہتے ہیں کسی کا نقصان ہو گیا تو ہم کہتے ہیں ہاں خسارہ کہتے ہیں، رائٹ. تو اینی ادر؟ جی سر، یہ فاسق کا لفظی مطلب کیا ہے؟ فاسق نافرمان. اور اصل میں ایک ایکچولی دس ورڈ ہیز اے لاٹ آف کنوٹیشن. ہم آگے پڑھیں گے چل کر کہ فسق ایسی چیز ہے جو کہ ایک مومن بھی فاسق ہو سکتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے نا، لیکن وہ یہ ہے کہ نافرمانی کرنے کے بعد فوری وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو وہ فاسق نہیں رہتا. تو فاسق کی ڈیفینیشن جو ہے نا بڑی ویری کرتی ہے. اینڈ یو آر رائٹ، اٹ کوڈ بی اے اسمال سن اور اٹ کوڈ بی اے ہیوج سن. تو ڈیپینڈنگ آن ہاؤ اٹ از یوزڈ اس کی سر اپلیکیشن اس بڑی میں ہے. سر اس میں اس کے لفظی معنی پوچھ رہے ہیں نا، تو یہ ویسے تو ہاتھ توڑنے کو کہتے ہیں نا، ہاتھ توڑنے والے کو فاسق کہتے ہیں. تو بیسیکلی اس کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے. جی سر. جی سر وہی کہہ رہے ہیں جو حد مقرر کیا ہے اس حد کو سے باہر نکل جانا. جی سر اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر، اس کا جو پلمپ ہے نا گودا، وہ چھلکے سے باہر نکل آتا ہے. تو یہ اس کا لفظی معنی ہے نا. تو اب اس کا معنی ہم اس میں سے یہ لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کیے ہوئے ہیں، قوانین اور ضوابط دیے ہوئے ہمیں، اس کو جب کراس کر لیتے ہیں، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک مسلمان بھی اس میں انڈلج ہو سکتا ہے. بعض اوقات تو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ مسلمان تو ہیں لیکن آپ فاسق بھی ہو گئے ہیں، فسق میں مبتلا ہو گئے ہیں.
جی یعنی بہت کسی حد کو شکریہ. کراس اور وہ کیا، کسی حد کو کراس کیا، آپ کافر تو نہیں ہوئے لیکن آپ نے حد تو توڑی ہے نا، گناہ گار تو آپ ہو گئے نا، فاسق ہو جی گئے. لاسٹ ٹائم وہ شہزاد صاحب نے بولا تھا کہ جو فاسق ہے وہ کافر ہو سکتا ہے، سوری انہوں نے کہا تھا کہ جو کافر ہے وہ فاسق ہے، اور شاید ریورس انہوں نے اس طرح کی، مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہا. نہیں، فاسق جو ہے نا اس کی ویریشن بہت زیادہ ہے. ایک تو انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے کہ یس اینی باڈی جو حد کو، اس حد کو کراس کرتا ہے، اللہ کی حد ہے کہ آپ شراب نہ پئیں، لیکن اگر ایک مسلمان شراب پی لیتا تو آپ یہ تو نہیں کہتے وہ کافر ہو گیا، ہاں فاسق ضرور ہو گیا، اور اس نے پھر اگر توبہ کر لی تو واپس وہ، تو مطلب اس کو ہاں جی مجھے اب یاد آ گیا جی، شہزاد صاحب نے کہا تھا کافر جو ہے وہ فاسق نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیسیکلی فاسق تو وہ ہے جو ہے تو مسلمان لیکن وہ نافرمانی کرتا ہے، یعنی بیسیکلی وہ ایمان تو ہے اس کے اندر لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. کافر تو وہ ہے جو جس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا نا، وہ تو انکار کر لیا اس نے. لیکن سر نے کہا تھا کہ کافر بھی تو فاسق کافر فاسق ہی ہو ہوتا ہے سکتا نا، ہے. بالکل ہو سکتا ہے، وہ ادر وے اراؤنڈ نہیں ہے. جی جی سر نے کہا تھا کہ کافر فاسق ہو سکتا ہے لیکن ہر فاسق ضروری نہیں کہ کافر ہو. جی بالکل، ہر سب دیکھیں تمام کے تمام کافرین فاسق ہیں کیونکہ وہ حد کراس کر چکی ہیں، لیکن ہر فاسق جو ہے وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا اس نے تھوڑی دیر کے لیے حد کراس کی پھر واپس آ گیا، تو اٹس ناٹ اے پرماننٹ، یعنی ایک پرماننٹ لیبل نہیں ہے. کافر تو بڑا پرماننٹ لیبل ہے، بہت مطلب ذرا مشکل وہاں تک پہنچنا، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ آئی تھنک. جیسے آپ نے کہا ڈیرائیوڈ میننگز، تو اس میں تو اگلی آیت میں بڑا اچھا ایکسپلین بھی کر دیا گیا نا کہ رشتہ داروں سے تعلق چھوڑتے ہیں اور انسانوں سے محبت نہیں رکھتے اور وہ حقدار نہیں ہے. جی بالکل بالکل ایبسولوٹلی وہ کلیریفائی ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ اچھا لفظ ہے ٹو پونڈر اپون کہ ہاؤ اٹ از یوزڈ، تو وی شوڈ ٹیک اٹ ان دیٹ سیم اسپرٹ. تو آئیے آج کا سبق، گرامر کا سبق ہمارا ریویژن ہے. کس کی ریویژن؟ نصرہ اور ضربہ. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس کا یہ والا لیسن جو ہے نا پکا ہو گیا، وہ باقیوں سے آگے نکل جائے گا. اب نوئنگ کہ سسٹر فریہ آپ پر اتنی محنت کر رہی ہیں، میرا خیال ہے دس از، جب آپ اس کو لیسن کو دیکھیں گے تو اٹ ول بی اے پیس آف کیک. یہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیٹس جسٹ ریوائز. مجھے فیلنگ ایسے ہو رہی ہے کہ جب ہم چیپٹر کریں گے تو بہت ہی آسان ہے آپ کے لیے. اگر بہت ہی آسان ہو مجھے بتا دیں، میں اسکپ کرتا جاؤں. فار ایگزامپل وی آر اسٹارٹنگ وتھ ہمارے 4 پیٹرنز ہیں، فتح، نصرہ، ضرب، سمع. ہم نے QC1 میں یہ پڑھے تھے. ان کو یاد کرنے کا انداز کیا تھا؟ قرآن کو کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، اور اگر نہیں کھولو گے تو کیا ہوگا؟ مار پڑے گی، ضربہ. اس لیے سن لو، سمع اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور پھر ہم نے جو اس لیسن QC2 میں ہم نے کمزور افعال کی یہ چند ٹیبل پکے کیے ہیں. تو ان کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کتنے 9000 ہمارے پاس ہیں صحیح افعال کا ٹوٹل، یعنی ہر لائن میں قرآن کریم کے ایک آن ایوریج آپ کو یعنی ان میں سے ملے گا، صحیح 3 حروف والے صحیح افعال میں سے. اور اسی طرح سے ہر لائن میں اوسطاً آپ کو ایک ملے گا جو جن میں کمزور حرف ہوگا. اور اسی طرح آپ کو اگر 1300 ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ کو تقریباً ایک صفحے پہ 2 پلس آپ کو ملیں گے ایسے الفاظ جن میں آخر میں ڈبل ہے، ظن، ضلع کی طرح. یاد کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے کہا گیا تھا کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہابا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا، اور اچھا گمان رکھو نہیں تو بھٹک جاؤ گے، ظن، ضل. تو یہ ہمیں پیٹرنز اگر پکے یاد ہو جائیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی فردر افعال کو یاد کرنے کے لیے. الحمدللہ کے ساتھ آج ہم ریوائز کریں گے اس میں سے نصرہ کا پیٹرن. پچھلی بار بھی کیا تھا. ہیلو، میں نے گھر پک کرنا ہے اس کو، میرے ریان کو نہیں لانا بھی، اس کو کہنا اندر ہی رہو، میری بریک ہو جائے گی، میں نہیں لاؤں گی اس کو. عبدالرحمان صاحب ذرا مائکس میوٹ کر دیجیے پلیز. تو آئیے نصرہ میرے ساتھ یہ ٹیبل جو ہے نا ہم ریوائز کریں گے، اور اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو ضرور بتائے، لیکن ادروائز اٹ شوڈ گو اسموتھ. کیسے کریں؟ نصرہ
यंसुरु उनसुर, नासिर मंसूर नस्र। और हम साथ एक आयत का टुकड़ा लेंगे जिससे हमें ये इसको नसरा को याद करने के लिए हम कहेंगे एज कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, नस्रुल्लाहि वल फतह। याद है ना, हमने पढ़ा था सूरत नस्र में, नस्रुल्लाह। नेक्स्ट, कफारा यकफुरु उकफुर, काफिर मकफूर कुफ्र। कफरा का माना उसने इनकार किया, उसने कुफ्र किया, उसने छुपाया, उसने नाशुक्री की, बहुत सारे माने हैं। तो हमारा रेफरेंस कुल या अय्युहल काफिरून। आइए नेक्स्ट, शाअरा यशउरु उशउर, शाइर मशऊर शुऊर। और हमारा एग्जाम्पल क्या, वहुम ला यशउरून। शाअरा का मतलब शऊर रखना, तो वो शऊर नहीं रखते। सादाका यस्दुकु उसदुक, सादिक मसदूक सिद्क। सदका उसने सच कहा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम हो सच्चे। फासाका यफसुकु उफसुक, फासिक डैश फिस्क। इस पर हमारी बहस हो चुकी। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह होते इससे मगर वो जो फासिक हैं। और फासिक कौन है, इनको आज हमने पढ़ा। कातमा यक्तुम उक्तुम, कातिम मक्तूम कितमान। कतम होता है उसने छुपाया, तो छुपाना, कितमानुल हक हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी, हक का छुपाना। वामा कुंतुम तक्तुमून, ये हम पढ़ चुके हैं मेरा ख्याल है, तभी उन्होंने एग्जांपल में दिया है। नहीं, फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। राइट। तो अब हमने फतह के पैटर्न पर जो अल्फाज पढ़ चुके हैं, फ़आला, जआला, खदा, ज़हबा और क़ता। लेकिन बुक 1 के एंड पे बहुत से और एग्जांपल्स मौजूद हैं और बुक 2 के एंड पे भी होंगे। आज हमने नसरा के भी कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 और ये 5 5 और 5, तकरीबन 14 डिफरेंट टेबल्स। तो ये 14 टेबल्स के अलावा और भी कोई अगर आ जाए और नसरा के पैटर्न पर हो तो मुश्किल अब नहीं आनी चाहिए। तो नसरा हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस पैटर्न पे, नसरा के पैटर्न पे 190 अफ़ाल हैं। आपने तो चंद 14 देखे ना, 190 अफ़ाल हैं जो कुरान करीम में 3800 मरतबा आते हैं। मेरा ये क्लेम है कि अब आप ये तमाम जानते हैं, आपको फर्स्ट टाइम ही पता, आपको सिर्फ बताने की जरूरत ये होगी कि नया लफ्ज है, मसलन दखला, अगर इस लिस्ट में नहीं है, लिस्ट में है दखला नहीं है तो मैं कहूँ दखला ये भी नसरा से है, तो इन एंड ऑफ स्टोरी। आप कहेंगे दखला यदखुलु उदखुल दाखिल मदखुल दुखुल, राइट। सो अपनी वोकैबुलरी आपकी बढ़ गई है 3800 टाइम्स ऐसे अफाल के साथ जो आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स आवर प्रोग्रेस। दरबा पे देखते हैं। आइए दरबा के पैटर्न पे कौन से अल्फाज हैं। दरबा उसने मारा, तो मैं से रिपीट करें, दरबा यदरिबु इदरिब, दारिब मदरूब दर्ब। जैसे दरबा यदरिबु इदरिब दारिब मदरूब दर्ब। दरबा का माना उसने मारा, क्या कोई और माना भी है दरबा का? यस, दरबा का माना ये भी हो सकता है, बयान किया, दरबल अमसाल, मिसाल बयान करना, बयान किया। इसके अलावा कोई और माना भी है दरबा का? चलना, बयान करना, मिसाल बयान करना। नहीं, एक तो है ना मिसाल बयान, एक चलना, बिल्कुल सही कहा। यानी जब ये दरबा के बाद फी आता है ना, यानी जमीन में चल, दरबा फिल अर्द, तो माना होगा जमीन में चलना, यानी जमीन को मारने का मतलब है जमीन में चलना। याद है, लेट्स हिट द रोड, क्या माना है लेट्स हिट द रोड? लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स टेक अ, यानी वॉक, या चलने को कहते हैं। इस तरह से दरबा का माना। इसका एग्जांपल हमने पिछले हफ्ते क्लास में किया, यस्तही अन यदरिबा मसाला, के वो बयान करे कोई मिसाल। नेक्स्ट, राजा यरजिउ, इरजि राजि डैश रुजू, फहुम ला यरजिऊन। देखिए सिस्टर, आप रुजू का पैटर्न भी एक मसला में बार बार इस पैटर्न पे, अभी मैंने दुखूल की बात की तो रुजू भी आ गया, खुरूज भी आएगा। तो आपने एक नया चैप्टर खोला है, सिस्टर ने ये बात की थी कि इसका मतलब है कि ये
مصدر میں بھی کوئی پیٹرنز ہیں جو خود بخود ڈیولپ ہو رہے ہیں ہمیں اور پتہ چلتا جائے گا، جس طرح خسران، غفران، تو یہ بھی رجوع، دخول، رائٹ، تو ایسے آئیں گے. سو راجا وہ لوٹا. ظالم یظلم اظلم، ظالم مظلوم ظلم، ظلم اس نے ظلم کیا. فتکونا من الظالمین، تو ہو جاؤ گے تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے. ظالم یظلم یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ظالم مظلوم، ظلم کرنے والا اور مظلوم. ملکا یملک املک، مالک مملوک ملک، اور مالک یوم الدین. ملکا کا معنی وہ اس نے کیا، اس کو کیا، اس نے وہ مالک بنا، ہی became the owner of something. ملکا یملکو املک، مالک مملوک ملک. کذب یکذب اکذب، کذب یکذب اکذب، کاذب مکذوب کذب. کذب ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا، تو کذب جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں، جھوٹ بولنا. کانو یکذبون، وہ تھے کون، جو جھوٹ بولا کرتے تھے. سو کانو کے ساتھ پاس کنٹینیوس کا معنی دیتا ہے. سو کذب یکذب اکذب، کاذب مکذوب کذب. اچھا سر، یہ کاذب ہوگا کہ کذب ہے؟ کیونکہ ادھر تو کاف کے اوپر زبر ہے اور زیر دونوں ہیں، دونوں ہیں، دونوں ہیں، دونوں ہوتے ہیں. میں نے کیا بولا ہے، کذب بولا ہے، کذب، دونوں آپ ہوتے نے ہیں. کذب بولا ہے، دونوں ہوتے ہیں. کذب دیکھیں ابھی ہم نے کہا تھا نا مصدر ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو دونوں ہوتے ہیں. سسٹر ایم آئی رائٹ، دونوں ہوتے ہیں نا. ہماری سسٹر فریہ جو ہے ایکسپرٹ ہیں. جی سر، نہ صرف دو ہوتے ہیں بلکہ اور بھی یہ تو ہوتے ہیں. شاید 10s اور 20s میں ان کے نمبر جا سکتے ہیں کچھ افعال کے مصادر میں، یعنی اگر تفصیلات میں جائیں تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں جی. لیکن جنرلی ہم ایک ایک دو سے تو فیملیئرائز ہوتے رہتے ہیں اپنے کورسز میں. لیکن ہمارے ہورائزن کھل گئے نا، ہمیں پتہ چل گیا مصدر میں اور بھی آ سکتے ہیں. دیٹس واٹ وی وانٹ، کہ اپنے آپ کو یہ لمٹ نہ کریں، آ سکتے ہیں. قدر یقدر اقدر، قادر مقدور قدر. قدرہ کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی ٹو ہیو پاور، طاقت. قدر اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں قدرت والا، اسی سے ہے وہ. اب یہاں دیکھیں قادر بھی لکھا ہوا ہے اور قدیر بھی لکھا ہوا ہے. ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہو گئی، یہ بھی ہم نے کہیں نہ کہیں یہ پڑھی ہے تو بات. یہ سلائیڈ میں مجھے تو نہیں شو ہو رہا قدرہ والا، بک میں بھی نہیں ہے سر، آپ کے پاس ہے سلائیڈ میں؟ سلائیڈ میں ہے، سلائیڈ میں ہے لیکن بک میں نہیں ہے. بک میں نہیں ہے. کوئی بات نہیں، کئی دفعہ ہم کچھ لکھ لیں، نہیں بھی آ جاتی، لکھنے کیوں نہ لکھیں، اس کو پکا کرنے. قدرہ یقدر اقدر، قادر قدیر، اور قدیر دونوں، مقدور اور قدر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. عبد الرحمان صاحب یہ نوٹ کر لیں تاکہ نیکسٹ پرنٹنگ میں بک میں ڈال دیا جائے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی سلائیڈز ہی میں یوز کر رہا ہوں، ان میں یہ ہے، تو یہ مس آؤٹ ہو گیا انلیس شہزاد صاحب نے ڈال دیا، لیکن نہیں، موسٹ لائکلی دس از پارٹ آف دا کورس. دیکھیں یہاں پر بھی دیا ہوا ہے قدرہ. سو ضربہ میں راجع، ظلمہ، ملکہ، کذب، قدرہ، رائٹ. لیکن جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک نیا لفظ آ جائے، میں آپ کو کہوں جلسہ، اور آپ کو میں یہ کہہ دوں جلسہ جو ہے وہ ضربہ کا پیٹرن ہے، تو اب آپ کے لیے کیا ایشو ہے؟ دیکھیں جلسہ، یجلس، اجلس، جالس، مجلوس. اور اب آپ کہیں گے صرف ایک چیلنج ہے، مصدر کون سا ہوگا، رائٹ؟ مصدر جلوس یا جلس. ہاں جلسن بھی میرا خیال ہے بنتا ہے، بہت سے بنتے ہیں. تو جلوس، تو اس کا مطلب نئے، اب دیکھیں مجھے پتا ہے سسٹر فریہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو نئے نئے الفاظ دیں کہ یہ ضربہ پہ ہے تو آپ اس کو بھی بنا لیں گے. تو اپنا آپ یہ سوچیں کہ آپ کی جو ایبلٹی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اٹس ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو دیز 5 افعال. ضربہ کا کوئی آ جائے، آپ کہیں دیں جی ضربہ کا، مجھے بس میننگ بتا دیں اور مصدر بتا دیں، وہ آپ کی ووکیبلری میں ایڈ ہو جائے گا. So your vocabulary is now increasing exponentially inshallah. اور نیکسٹ ہے سمیہ. تو الحمدللہ ہم نے 6 افعال ایسے ہیں جو کہ 636 مرتبہ آتے ہیں اس میں. اور یہ جو ہم نے ابھی 6 افعال پڑھے نا، یہ والے 6، 1 2 3 4 5 6، یہ 636 مرتبہ آتے ہیں. So you have already mastered 636. Not only that، آپ نے ماسٹر صرف وہ الفاظ نہیں کہ جو قرآن میں آتے ہیں، بلکہ اس کے سارے سیغے ماسٹر کر لی ہیں. کل کو کچھ حدیث میں آئیں گے، کچھ عربی لینگویج میں آئیں گے،
تو آپ کی ability is being increased far more than what's written here. اسی طرح قرآن میں تقریباً 115 افعال ہیں جو ضربہ کے پیٹرن پر آئے ہیں. تو آپ کی جو لمیٹیشنز 6 نہیں ہیں، وہ سارے 115 جو ہیں وہ سب کے سب جب بھی آئیں گے آپ کو آتے ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ نے یہ سٹائل یاد کرنا ہے اور یہ پیٹرن یاد کرنا ہے. آئی ہوپ یو آر بینگ انکریجڈ اینڈ موٹیویٹڈ. الحمدللہ. اور آئے تھوڑا سا ایک ڈائلاگ کر لیتے ہیں. ڈائلاگ میں کیا ہے؟ حل کفرتا. تو کون اس کو ایسے کرتے ہیں؟ ذرا ہم جوڑیاں بناتے ہیں اور کچھ حل کفرتا. تو اس کا جواب بتائیں. میں پوچھ رہا ہوں تو اپنا ریز ہینڈ کرتے ہوئے باری باری. سسٹر عظمیٰ نے ریز ہینڈ کیا، میں کلک کرتا ہوں. اس کا جواب بتائیے سسٹر. نام کفرتو. سر نام تو نہ کریں نا پلیز. اب آپ اچھا جی ماں کفرتا. ماں کفرتو. اچھا سوری، ایک تو کفرتا ہے تو کسی جینٹ کو مجھے کہنا چاہیے تھا، میں کسی کہتا، کیونکہ کفرتا جو ہے نا وہ مرد کے لیے ہے نا کفرتا. رائٹ، کفرا کفر کفر رائٹ ہینڈ سے کر رہے ہیں نا ہم. تو اس کا جواب دینا چاہیے کسی جینٹ کو، تو وہ کہے گا ماں کفرتو، میں نے نہیں کفر کیا یا میں نے نہیں انکار کیا. تو یہ بھی بڑا اچھا کوشچن ہے سسٹر فریہ، آپ ان سے پوچھیں تاکہ یہ نہ کہیں نام کفرتو. رائٹ، ماں کفرتو کہ میں نے نہیں انکار کیا، میں نے ناشکری نہیں کی. اب حل کفر تم ہوگا تو کیا جواب ہوگا؟ اس میں جو ہے نا جواب میں تو خیر یہ مرد کو جواب دینا چاہیے، بہتر ہے. تو کون جواب دینا چاہے گا؟ زاہد اقبال بتائیے. ماں حل کفر تم. ما کفرنا. ماں کفرنا. الحمدللہ. حل تکفرو کون کرنا چاہے گا؟ چلیں زاہد صاحب آپ ہی کر دیں، آپ نے ریز کیا ہوا ہینڈ. حل تکفرو. ما اکفرو. سر اب یہ مضارع آ گیا تو مضارع کے ساتھ ما یوز کریں گے یا لا کریں گے؟ لا اکفرو. لا اکفرو. تھوڑا سارا جو ہے نا ہم اپنے آپ کو ذرا، اب حل تکفرون تو کیا جواب آئے گا؟ اینی باڈی؟ لام نکفرو. لا نک. ماشاءاللہ، یہ ایکسرسائز از پریٹی گڈ. لا تکفر، مت کفر کر. تو کیا کہے گا؟ لا اکفر. لا تکفر، نہ کفر کر یا نہ شکری کر. لا اکفر، میں نہیں کرتا نا. لا تکفرو تو کیا جواب ہوگا؟ لا نکفرو. ماشاءاللہ. سو آئی تھنک وی آر پریٹی گڈ آن دس. حل صدقتا، کیا تو نے سچ بولا. تو یہاں پر تو پھر اب ماں میں جواب نہیں دینا آپ نے. نام صدقتو. ماں نام صدقتو. ماشاء. حل صدق تم. سسٹر ثنا دے دیں. نام صدقنا. نام صدقنا. حل تصدقو تو کیا جواب نام ہوگا؟ اصدقو. نام اصدقو. اسی طرح حل تصدقون. نام نصدقو. نام نصدقو. نام نصدقو. اصدق سچ بول تو کیا کریں گے؟ اصدقو. اصدقو. لا اصدقو تم سب سچ بولو. نصدقو. So I think you got this pretty well کہ بھائی سنگولر کے لیے اصدقو اور پلورل کے لیے نصدقو. التشعرو، کیا آپ شعور رکھتے ہیں؟ تو نعم اشعرو. anybody else جو جس نے جواب نہیں دیا he can join in. حل تشعرون کیا جواب آئے گا؟ نعم نشعرو. ماشاءاللہ. اچھا حل فسقو. اب ذہن میں رکھیں کہ حل فسقو کا کیا معنی ہے؟ کیا ان سب نے فسق نافرمانی یہ حق توڑی؟ ماں ناسکو. یہاں تو نام ہی ماں بھی تو نام. ہاں جی ہاں انہوں نے حدوں کو توڑا، کراس کیا. حل یفسقون. نام نفسکو. نام یفسقون. یفسقون. یہ اپنے جو ہے نا مائکس پلیز آنسر دینے کے بعد بند کر دیجئے، ٹھیک ہے نا. اچھا یفسقون کا جواب بھی اسی طرح سے آئے گا. دیکھیں نا وہ سب لوگ، کیا ان سب لوگوں نے کیا؟ تو نام میں بھی وہی آئے گا. یا کا یا صحیح آتا ہے، یاد رکھیں. جیسے فسقو کا جواب فسقو سے آیا، یہ بھی یا کا جواب بھی یا سے ہی آئے گا. ٹھیک ہے. حل ظلمتا، کیا تو نے ظلم کیا؟ میرے تو خیال ہے ما ظلمتو. نام ظلمتو. جس نے ظلم کیا ٹھیک ہے نام کہہ لے، لیکن کوشش ویسے ہم سب ہی ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ پر تو کرتے ہی ہیں. لیکن ما ظلمتو میں نے ظلم نہیں کیا. حل ظلمتم ما ظلمنا. حل تظلمو.
اب اگر آپ نے جواب نہیں میں دینا ہے تو لا سے دیں گے. لا أظلم. ماشاءاللہ. حل تظلمون, کیا تم لا سب ہو رہے؟ نظلم. نام نزل. اگر آپ اشاروں سے کریں گے تو اور پکا ہوگا آپ کا. حل لا تظلم, مت ظلم کر. لا کیا کہتے ہیں آپ؟ أظلم. لا ازلم. لا ماشاءاللہ. أظلم. لا تظلمو اشاروں کے ساتھ کریں تو لا کیا ہوگا؟ نظلم. ازلمو. تو یہ تو بہت ہی آسان ہو گئے الحمدللہ. حل کذبتا, کیا تو نے جھوٹ بولا؟ ما ما كذب. ما كذب. كذب. ما كذب. حل کذبتم ما ما كذبنا. كذبنا. کذبنا. اب آ گیا مضارع. حل تکذبو تو لا أكذب. ما أكذب. تکذبو. حل تکذبون لا لا نكذب. نكذب. لا نكذب. لا تکذب, مت جھوٹ لا بول. أكذب. لا أكذب. لا تکذبو. لا نكذب. لا نكذب. یہ جو آپ لوگ جواب دے رہے ہیں, آپ نے پہلے عربی پڑھی ہوئی ہے کوئی یا نہیں سر QC1 اور QC2 سے ہی سیکھ رہے ہیں. اور میڈم فری ہماری جو برین اسٹارمنگ کراتی ہیں, جب انہوں نے ابھی پچھلے دن کوشچن کرائے تھے تو وہ کافی تھوڑے سے ڈیفیکلٹ تھے اس میں, کیونکہ وہ ذرا تھوڑی سے ورڈنگ, یعنی کہ یہ تو بالکل اسٹریٹ اوے ہے نا کوشچن, تو اس میں جب واؤ اس کے اینڈ پہ ڈال رہے تھے تو وہ پھر ذرا ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا. لیکن الحمدللہ. چلے ماشاءاللہ. چلے آ جاتے ہیں آج کا ٹف کوسچن. حل ترجعو الی اللہ, ٹرانسلیٹ کون کرے گا اس کو؟ حل ترجعو الی اللہ. ترجعو راجع, کیا وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں؟ ترجع راجع کے ہے نا, لوٹنا. کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کیا آپ لوٹے اللہ کی طرف؟ اللہ کی طرف کرتے ہو؟ یہ ایک شخص ہے, ایک کو کہہ رہے ہیں نا, کیا تو شخص, کیا تو لوٹتا ہے اللہ کی طرف؟ یہ لوٹے گا اللہ کی طرف. وہ کہے گا جی ہاں میں لوٹوں گا اللہ نام کی طرف. ارجو الی اللہ. ماشاءاللہ. نام ارجو الی اللہ, سب کو یہ کہنا چاہیے, نام ارجو الی اللہ. حل ترجعون الی اللہ, تو جواب میں نام نرجو الی اللہ. ماشاءاللہ نام نرجو الی اللہ. تو الحمدللہ. اس کے بعد اور کتنی سلائیڈز رہ گئی اس لیسن میں؟ ماشاءاللہ اینڈ ہو گئے. تو اب الحمدللہ. الحمدللہ یہ آپ کا جو ہے نا ہوم ورک ہے, لیکن یہ ہوم ورک تو بالکل بہت ہی آسان ہے. میرے خیال سے سسٹر فریہ آپ کا صحیح ہوم ورک لیں گی, تو یہ تو صرف آپ نے ان کو جو ہے نا ایڈ کرنا ہے, اس ٹیبلز کو پورا کرنا ہے. تو اس میں تو کوئی نیا لفظ نہیں ہے میرا خیال ہے. اٹس ٹو ایزی. جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا لیسن کمپلیٹ ہوا. اچھا, اب ہمارے پاس کوشچن یہ ہے کہ مغرب کا ٹائم تو 7:15 بجے ہوتا ہے, تو اگر ابھی بریک کر کے ہم 7:30 واپس آ سکتے ہیں؟ اتنا ٹائم ہے کہ 7:30 تک نماز پڑھ لیں گے؟ جی سر, یہاں پہ تو ہو گیا, لاہور میں تو ہونے لگ گئی اذانیں. لاہور میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اور کیا نام وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمان صاحب, آواز, تصویر, سلائیڈز کیا آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ اور اسٹوڈنٹس ابھی واپس نہیں آئے شاید, یہ اتنا ہی تھے, میں دیکھ رہی اتنا ہی تھے پہلے بھی. 30 پلس تھے جی پہلے. اچھا, ہماری کلاس کچھ شرنک کر گئی ہے عید کے بعد, یہ اتنی ہی ہے؟ گرمی زیادہ ہوگی میرے خیال میں, لوگ تھوڑے سے کم آ رہے ہیں. یہ زیادہ ہوتی تھی پہلے, 40 پلس ہوتی تھی پہلے. تو 40 پلس ہوتی تھی جی. سسٹر فریہ کیا بات ہے, یہ آپ نے اتنی مشکل ایکسرسائزز دے دیتی ہیں سسٹر فریہ, تو لوگوں نے کہا کہ اب کم ہو. یہ تو کلاس تو آسان ہوتی ہے, میری ایکسرسائزز مشکل ہوتی ہیں. سر کی کلاس تو آسان ہوتی ہے نا, اس میں تو آنا چاہیے تھا نا. ادر وے راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے نا, وہ اتنا ادھر لرن کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کلاس تو بس ٹرانسلیشن ہی پڑھنی ہے, وہ کر لیں گے. اچھا عبد الرحمان صاحب, آپ نے آپ کا کام ہے نا, ہیو یو کانٹیکٹڈ دوز جو نہیں آ رہے, کیا آپ نے ایک سے انڈیویجولی کانٹیکٹ کیا ابھی تک؟ نہیں, آپ منڈے کو میرے سے نا یہ اس ٹاپک پہ میرے سے ملے, مجھے بتائیں وہ کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو عید سے پہلے آ رہے تھے اور بعد میں نہیں آ رہے, تاکہ ان کی ڈیفیکلٹیز دیکھی جائیں. یہ تو ہمارا ریگولر پروسیجر ہے, آپ کو ہر ہفتے چیک کرنا چاہیے.
कुछ लोगों से तो कांटेक्ट हो जाता है, जिस तरह सिस्टर अंबर की आजकल तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने बताया हुआ है कि वो जरा थोड़ा सा उनके लिए दुआ भी करें हम लोग सारे। और कुछ, हाँ जी, कुछ लोग में भी वीकेंड की कुछ मसरूफियत होती है। अभी क्लास में नंबर मेरे ख्याल इससे ऊपर ही था, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में शायद लोग पहुंचेंगे। बहरहाल ये कि क्लास का एक एक लम्हा इतना इम्पोर्टेंट होता है। पहले दिन से जब से हमने ये पढ़ना और सीखना शुरू किया और आज तक जब हम पढ़ा भी रहे हैं और सीनियर भी हो चुके हैं, सब कुछ है, फिर भी क्लास का कभी एक मिनट भी अल्हम्दुलिल्लाह मिस नहीं किया। दिल ही नहीं मतलब चाहता कुछ ऐसा बन गया है, कुछ इतनी एसोसिएशन हो गई है इस सारी चीज़ के साथ कि मैं समझती हूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए कि क्लास में टाइम पर आ जाएं। क्लास बहुत कीमती चीज़ होती है, इसमें जो कुछ हम सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है वैसे ना। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, ये कुछ कलेक्टिव बरक़ात भी होती हैं कि व्हेन यू इकट्ठे कुछ जी सर, ये बहुत मैटर करता है ना, वरना तो इंटरनेट पे और हमारे पास लाइब्रेरीज में, बुक्स में इतना मटेरियल है और इतना इल्म है, इतना नॉलेज है कि हम कुछ भी पढ़ते रहें, सारा दिन पढ़ते रहें, लेकिन एक उसकी जगह पे 2 घंटे की क्लास जो है वो आपको बहुत आगे ले जाती है, मोटिवेशन में भी, इल्म में भी, मतलब बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है इस चीज से। करेक्ट। और बिल्कुल सर, जितना मैंने इस क्लास में सीखा और जितना सिस्टर प्रिया के साथ जो है एक्सरसाइजेस करके सीखा है, वो आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते। और जब आपको एग्जाम होता है ना, फिर आप पे प्रेशर भी होता है। वरना तो जो ऑनलाइन, जैसे मैंने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 भी इवन मैंने उसकी क्लासेस लिया, लेकिन उसमें मैं पढ़ती हूँ, मुझे अंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन मैं उसको बहुत उस तरह याद नहीं करती। इसलिए मैंने ये कोर्स में लिए के और के अकाउंटेबिलिटी होगी, मेरा एग्जाम होगा, मुझे पता होगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। तो अब मैं ज्यादा सीख रही हूँ पहले की निस्बत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वेल अल्लाह ताला में तौफीक दे कि हम थोड़े से भी नंबर अगर हो ना, तो वो भी कलेक्टिवली बहुत ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला की अपनी मशीयत है कि कब और कि किसने इफेक्ट लेना है, लेकिन हमें अपनी, देखिए हमें उसका अजर भी उतना ही गुना मिलेगा। इट डजंट मैटर हमें कितना छोटा ये लगे, काम ये बहुत बड़ा है, इसको सीखना और आगे पहुंचाना और इससे सबक और लेना। तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सफ़ा नंबर 4 इशारा डी। सफ़ा 4 जब कहें हमारे ज़हन में कुरान करीम का चौथा सफ़ा, और इशारा डी का मतलब चौथा इशारा। तो आज एक दफ़ा फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमारे 5 सफ़ात QC2 जो है वो किस पे मुश्तमिल है? सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की यानी 5 सफ़ात टोटल जो है 5 पेजेस, विच इज़ 1/4 ऑफ द पारा जुज। 20 पेजेस का जुज है जो हम QC5 तक कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। वंस अगेन मेरी रिक्वेस्ट है सिस्टर्स और ब्रदर्स से कि इन आयात को याद करना शुरू कर दें। यू विल रियली एंजॉय इट। जब आप याद भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, शरह भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, तो यू विल रियली एंजॉय इट। मैं तो ऑनेस्टली जितनी बार भी पढ़ता हूँ मुझे कुछ ना कुछ नई यानी खुलते हैं असरार और दिल पे इम्पैक्ट बढ़ता है। तो भर हमें यानी हमारा जो सब्जेक्ट कुरान करीम शुरू कर रहे हैं हमें बताने के लिए कि देखिए आप हिदायत तलब की थी, तो पहले बताया 3 तरह के लोगों के मुतालिक, मुत्तकीन, काफरीन और मुनाफिकीन अलग कर दिया, और हमें बता दिया किस ग्रुप में हम होना चाहते हैं, अनडाउटली मुत्तकीन में। तो यही हमारा लेसन स्टार्ट होता है। फिर कुरान की दावत से कि कुरान तमाम इंसानों के लिए एक दावत है। फिर हम बात करेंगे आदम अलैहिस्सलाम, वो शख्स जिनको पहले सबसे हिदायत दी गई। लेकिन अभी हमने ये देखा कि एक तो 3 तरह के लोगों के बारे में कहा गया, और फिर फर्दर आइडेंटिफाई किया कुछ लोग गुमराह हैं, उनको फासिकीन कहा, और जो गुमराह नहीं हैं वो कामयाब हैं। तो एक तरह से 2 तरह की कैटेगरीज फिर से बनी, और हमें पता चल गया कि जो अल्लाह ताला की दी हुई मिसालों को नहीं जानना चाहते, समझना चाहते, अना की वजह है, तकब्बुर की वजह है, लाइल्मी की वजह है, या उनको तौफीक नहीं होती, तो वो गुमराही का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। फिर हम अपने अमाल को देख लें तो बड़ा आसान अमल दिया हुआ है जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि हमारे तल्लाकात बाकी मखलूक के साथ कैसे हैं। रिश्तेदारों का तो एक बिगिनिंग है कि उनके साथ ही तल्लाकात अगर अच्छे नहीं है तो बाकियों के साथ क्या फ़ायदा देते हैं, प्रायोरिटीज डिटरमिन करते हैं। यही सब्जेक्ट्स बार बार कुरान करीम में रिपीट होंगे,
اور آج کا جو لیسن ہے اس میں بھی کچھ ایسی بات ہے، تو وہاں چل کے بات کریں گے. تو ونس اگین 5 صفحات 20 اشارے، ہر صفحے کے 4 اشارے، وہ کون سے ہیں؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات، پہلا صفحہ. اگلا، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیونکہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں. ٹھیک ہے، فساد اور بے وقوف. اور 2 رخیں ہیں، مثال ایک آگ کی مثال، دوسری بارش کی مثال. نیا سبجیکٹ، کیا نیا سبجیکٹ شروع ہوا؟ قرآن دعوت ہے تمام انسانیت کے لیے، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو قرآن کا چیلنج آپ کو دیا جاتا ہے. آج ہم یہیں سے بات شروع کریں گے کہ کیسے مضامین تکرار کے ساتھ بار بار قرآن کریم میں آئیں گے استدلال کے لیے، دلائل، جسٹیفیکیشن. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سمپلی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے کمانڈمنٹس جاری کر دیتے، 5 صفحات بھی نہ لگتے. یہ کرو گے تو یہ ریوارڈ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ پنشمنٹ ملے گی. لیکن نہیں، انسان کو دماغ دیا، اس کو ول دی، ایکسیپٹ کرو یا نہ کرو، اور پھر اور دلائل دیے. اور وہ دلائل کیا ہیں؟ آج ہم اسی پر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ ذہن میں پیٹرن بیٹھ جائے کہ قرآن کو جب ہم پڑھ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو علمی پہلو ہے، ہمارے جو دماغ میں جو بات گزر رہی ہے، ہماری تھاٹ پروسیس کو چیلنج کر رہا ہے کہ یہ حقائق ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم نے آج تک سیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے تمہارے لیے، یعنی تم سب انسانوں کے لیے. تو کیا دلائل دیے؟ کَالَّذِی خَلَقَکُم وَالَّذِینَ مِن قَبْلِکُم، یعنی پہلا دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پیدا کرنے والا ہے، یعنی کائنات کا بنانے والا، تمہارا بنانے والا، اور پھر تمہارا بنانے والا، اور پھر جعل الارض یعنی فراشاں، والسماء بنا یعنی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اور پھر یہ کہ اس میں سے پانی کو اتارنے والا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی. اس کے ساتھ کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ الَّذِي رِزْقًا لَكُمْ، یعنی تمہارے لیے اسی پانی میں سے رزق دیا. تو پہلا یعنی ہمارے اگر کوئی آپ کے لیے یہ کر رہا ہے تو اس سے ڈیمانڈ کیا کی جائے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلُوا، لا تجلو، دیکھیں، لِلَّهِ اندادًا، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو. تو دلیل کیا مل رہی؟ اللہ تعالیٰ کائنات کا بنانے والا، تم کو پیدا کرنے والا، زمین آسمان کو تمہارے لیے بنانے والا تمہارے لیے، اور اس میں سے آسمان سے پانی رزق دینے والا. اب تم جو ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. آج ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں گے، کیف کفرتم، کیف تکفرون، تم کیسے کفر کر سکتے ہو. تو آج چوتھے صفحے پہ وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے. تو کفر کیسے، یہ یعنی یہ ہمارے لیے ایک تھاٹ پروسیس ہے. میں تو کہوں گا جب اپنے قرآن کو جب آپ پڑھیں تو اس میں آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ میں چیلنج کر رہا ہے. ایک پہلے چیلنج کیا تھا، وہ کیا چیلنج تھا؟ کہ قرآن کو مانتے نہیں ہو تو اس جیسا بنا لو. بہت بڑا چیلنج ہے، جو نہیں بنا کے لا سکو گے تو تمہارے لیے یہ سزا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کفر، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کو کیسے نہیں سمجھتے، تم کیسے اللہ کو نہیں مانتے، جبکہ اس نے تمہیں جب تم نہیں تھے تو تمہیں وجود میں لے کر آیا، اور جب تم آگے دنیا میں تو تمہیں وہ موت بھی دے گا، اور موت کے بعد دوبارہ تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تم نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. سو دس از دا کی ایلیمنٹ. بار بار قرآن میں یہ چیز ریپیٹ ہوگی ان ڈفرینٹ ویز. اور صرف اگر یہ آیت سمجھ آ جائے ہمیں تو ہماری زندگی پلٹ جائے. تو آج کے لیسن میں کفر کیسے، اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں. تعارف میں ونس اگین اس آیت سے پہلے کیا بات چل رہی ہے؟ گزشتہ آیات میں قرآن کی دعوت بیان کی جا رہی ہے، یعنی ہمیں اس اللہ کو حکم دیا گیا، کا ماننے کو حکم دیا گیا جس نے اس کائنات کو بنایا. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سا انداز ہے. یعنی ایک ہمیں بتایا گیا کہ ایک دلیل یہ تھی کہ تمہارے لیے آسمان اور زمین بنائے، اور اس میں سے پانی نیچے نازل کیا، اور تمہارے رزق بنایا. اب تم اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ بنانا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہو، تمہیں موت اور زندگی دی،
اور دوسری دلیل دی ہے اگلی آیت میں کہ جو کچھ زمین میں تمہارے لیے بنایا. سو 2 different ways. تو آئیے آج کا سبق اسباق ہمیں اس میں سے کیا ملیں گے. پہلا سبق یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہم انکار کر سکیں اللہ کا. یعنی جب کہ ہمارا جینا مرنا ٹوٹل ہماری ایگزسٹنس جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کدھر جا رہے ہو؟ ویئر کین یو گو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. دس تھنگ الون، اگر اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو پھر اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے ہم؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہر چیز میں نے بنائی زمین میں، تمام ضرورت کی چیزیں ہمارے لیے عطا کی ہمیں. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم بھی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہمارے خیالات ہیں. تو یہ اسباق ہمیں ان آیات سے ملتے ہیں. آئیے قرآن کتنا آسان ہے. پہلی لائن میں 2 نئے الفاظ ملیں گے، اگلی لائن میں 4، پھر 2، پھر 3، اوسطاً 3 بنیں گے یا 3 سے کم. یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے، 3 الفاظ. اور آہستہ آہستہ 3 کر کے ہم اس کورس 2 کے اینڈ تک وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پر ہمیں اگلے کورس میں ایک لائن میں صرف 2 الفاظ نئے ملیں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. قرآن کا امپیکٹ زبردست ہے. یعنی جب آپ سمجھ کر تلاوت کریں یا پڑھیں تو یو فیل ایلیویٹڈ اٹ ود ان یو. یو فیل کہ دل کرتا ہے بار بار پڑھیں اور سمجھیں. اور یہی چیز ہمیں قرآن کے نزدیک لے کر آئے گی، اس کی تلاوت اور اس کا سمجھنا اور فہم. پہلا نیا لفظ جو ہے کیفا، پہلے نہیں پڑھا لیکن بڑا آسان ہے. کیفا ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ سب سے کسی کا حال پوچھنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کیفا حالو کا. کیا معنی ہے اس کا؟ کیسا حال ہے؟ آپ کا حال کیسا ہے؟ آپ کا حال کیسا ہے؟ تو یعنی کیسا کا معنی میں ہے ہاؤ کین یو ڈو دس، ہاؤ کیف تکفرون باللہ. تو ہمارا جو یہاں پر جو ہے کیف، یہ پورا فریز ہے کیف تکفرون باللہ. تکفرون یعنی کفرا یکفرو، یکفرون تکفرو اکفر تکفرون. تم کیسے کفر کرتے ہو، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا. ہاؤ کین یو، ہاؤ ڈیئر یو، ہاؤ کین یو، ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ یو کین ڈو دس. جبکہ حالانکہ یاد رکھیے جو واو ہے نا بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. ہم نے واو کے بہت سارے معنی پڑھے ہیں. 2 معنی ہم نے QC1 میں پڑھے تھے. یاد ہے کسی کو 2 معنی QC1 میں؟ اور ایک تو اور قسم، قسم اور قسم کے معنی. تو وہی ایک قسم کے معنی میں استعمال کیا تھا ہم نے، اور ایک ہم نے اینڈ. ایک تیسرا معنی ہوتا ہے جو آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ حالانکہ ہو رہا ہے. یعنی واو کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس حال میں تم ہو کہ یہ کر رہے ہو. یعنی کہ ہاؤ کین یو ریجیکٹ اللہ وین یو نو اور یو آر ان دا پروسیس آف نوئنگ کہ تم بے جان تھے اور تمہیں اللہ نے زندگی دی. تو یہاں پر واو کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، اس کو اور کے ترجمہ نہ کریں، حالانکہ کریں یا اس حال میں کریں. We will learn more about it later. So وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم تھے بے جان. امواتا، یہ لفظ بڑا انٹرسٹنگ. اموات یعنی بہت سارے مرے ہوئے اموات. اس کی واحد کیا ہے؟ میت. یعنی میت کہتے ہیں نا اردو میں، یعنی جس میں جان کوئی نہ ہو وہ میت ہے. تو تم جو تھے نا بے جان تھے. یعنی بیفور آور ارائیول ان دس ورلڈ ہم جس حال میں بھی تھے وہ اس دنیا کی زندگی نہیں تھی، تو میت تھی، اموات تھے. اللہ نے کیا کیا؟ فَأَحْيَاكُمْ. دیکھیں فا الگ کر دیں، احیا اس نے زندہ کیا، کم تم سب کو. تو یہ بہت بڑی نعمت بتائی جا رہی ہے کہ تم تو تھے ہی کچھ نہیں، یو نتھنگ. اللہ نے تم کو زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا. ثم یمیتو اور کم تو آپ کو یاد، تم سب کو موت دے گا. These are facts of life. آپ زندہ میں دیکھ رہے ہیں. دلائل یہی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے دل کو لگے. تمام اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے، چیز شروع ہوتی ہے اوریجن سے، کلائمیکس میں پہنچتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں وہ موت دے گا. ثم یمیتکم،
موت کے بعد پھر کیا کرے گا؟ ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا، تمہیں زندگی دے گا، یعنی سیکنڈ ٹائم اراؤنڈ یہ مرنے کے بعد. تو ایک تو اس سے پتہ کیا احساس ہوتا ہے، اور آخر میں ثم الیہ ترجعون ثم یمیتکم ثم یحییکم. احساس سے صحیح ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، یہ تو بڑا ایک ٹیمپرری سا فیز ہے. اس سے پہلے بھی ایک فیز تھا جو مجھے یاد نہیں ہے، بے جان تھا میں، اور اس کے بعد ایک اور فیز ہے جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا، اور اس زندگی میں کہا جا رہا ہے ثم الیہ ترجعون، یعنی دوبارہ جب میں زندہ کیا جاؤں گا، ثم پھر میں الیہ ترجعون، الیہ یاد اب اس کی طرف، ترجعون، یہ ترجعون بھی جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے راجا ہم نے پڑھا وہ لوٹا، یرجعو وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا، تو ترجعو تم لوٹو گے، ترجعون تم سب لوٹو گے. تو وہاں ترجعون تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، رائٹ. یہ ترجعون جو ہے یہ ایک نیا فارم ہے جو ہم پڑھیں گے. میں نے ایکٹیو اور پیسیو کی بات کی تھی، یہ پیسیو ہے، تم لوٹائے جاؤ گے. بڑا پاورفل ورڈ ہے، تم چاہو یا نہ چاہو تم لوٹائے جاؤ گے. یو آر باؤنڈ ٹو، یو ول ریٹرن، یو ہیو ٹو ریٹرن. کس کی طرف؟ جس نے تم کو سب سے پہلے پیدا کیا. تو اس حال میں تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ تو ہم زندگی سے پہلے خاک تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اور ہر وہ چیز جس میں جاننا وہ میت ہوتی ہے. اب صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ کب مریں گے، کیسے مریں گے، لیکن مریں گے ضرور. اور کبھی آپ نے ہم اکثر اگر موت کی بات کریں دوسرے کو پسند نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کوئی اور گفتگو کریں. میرا خیال ہے شاید ہی آپ کو کوئی یاد ہو ایسی ڈسکشن یا محفل جہاں پر آپ کا ٹاپک موت ہو، حالانکہ دیٹس دا موسٹ انٹرسٹنگ ٹاپک. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے کہ لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو اکثر یعنی زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہا کرو. کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ کون ہے جو موت کو یاد کرتا ہے؟ بلکہ ہمیں تو موت آ جاتی ہے موت کا نام سن کر. سر وہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی محفل میں آپ ایسی باتیں کریں تو وہ لوگ کہتے ہیں کیا ڈپریشن باتیں کرنے لگے یار، آگے کم زندگی میں ٹینشن ہے، تم اور ایسی باتیں کرنا شروع ہو گئے، کوئی ہنسی مذاق کی بات کرو. تو دے آر مور لائک، لیکن جیسے آج کل کے حالات ہیں، آئی تھنک کہ آج کل کے حالات اللہ معاف کرے بہت جیسے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں، اور انڈیا میں خاص طور پہ جتنی تباہی آئی ہے، استغفر اللہ، میں تو کہتی الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. یہ تو اللہ کا بہت آگے ہمارے اعمال جو بھی ہیں، لیکن الحمدللہ اگر وہ ہمیں نہ غیر مسلم پیدا کرتا تو آج جو انڈیا میں لوگوں کو جیسے وہ باڈیز کو جلایا جا رہا ہے، آج جلیوں کو وہ گنگا میں بہا رہے ہیں، اور پھر ان کو کتے اور کوے کھا رہے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. الحمدللہ کہ ایٹ لیسٹ اللہ نے یہ ہم پہ بہت رحم کیا ہے کہ ہمیں اس طرح کی ایک چانس تو دیا نا ایز اے مسلم پیدا کر کے کہ ہم اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ رکھ سکیں. جزاک اللہ خیر، آمین. تو موت کو یاد کرنے میں یہ وہ لذت کو کاٹتی ہے چیز نا، وہی بات اللہ کے نبی نے، انسان نہیں چاہتا کہ وہ لذتیں پھر آپ کو بری لگنے لگتی ہیں. لیکن اگر ایک مومن ہے تو موت کو ڈسکس کرنے میں، بلکہ موت تو اس سے بہتر زندگی ہوگی، اور یہ ایک جرنی ہے، پاسنگ فرام ون، اٹس اے ٹرانزیشن سٹیج. تو اس کے متعلق سوچنا چاہیے. اللہ کا ہم انکار کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے. اچھا، اگر اسی کی طرف لوٹنا ہے تو پھر ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے. تو ہم جس کے لیے اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہم سوچیں کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اگر تو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، اس کی طرف تو ہم نے لوٹنا نہیں ہے. تو مرنے کے بعد تو ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو جو اللہ چاہتا ہے اللہ کو راضی کر لیں. تو یہ اگر ہم ذہن میں رکھنا، اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ بڑا آسانی سے راضی ہوتا ہے. اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اینی تھاٹس آن دس؟ استغفار کرنے، اللہ کی اطاعت کریں، لوگوں سے اچھا سلوک کریں. کسی نے استغفار کا ڈیپلی معنی کیا ہے کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور کیسے؟ ایک ایسے دل سے جو قلب سلیم ہو. بس دیٹس آل. قلب سلیم، رجوع اللہ، اللہ راضی، تو باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو آئیے اس آیت کو ہم سب مل کر اکٹھے تلاوت کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تو میننگ کلیرٹی سے ہمارے ذہن میں آ گیا. الحمدللہ. آئیے نیکسٹ آیت پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. رحمان صاحب مائک ذرا آپ کر دیا کریں میوٹ جب آپ شور سنیں تو. اعوذ باللہ من الشیطان هو الذی وہی ہے الذی. دیکھیں میں نے الذی یاد رکھیں وہ جو پکڑ لیتے ہیں الفاظ کو پھر اس کی طرف ریفر کرتے ہیں. کون؟ وہ لوگ. خلق لکم وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے. پہلے تھا دلائل میں کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور وہ جو تم سے پہلے تھے. اب تمہارے لیے کیا پیدا کیا؟ لکم ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. This alone should get you thinking کہ میرے لیے بنایا اللہ نے, یہ نعمتیں میرے لیے ہیں. تو ثم اس کے بعد کیا ہوا؟ استوى الی السماء وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. یہ نہیں کہا یہاں پہ پھر آسمان بنایا, ترجمہ آسمان بن چکا تھا, پھر متوجہ ہوئے آسمان کی طرف. فسواہن سبع سماوات اور پھر سوا ہوتا ہے برابر کرنا, سوا اور دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. برابر کرنا یعنی ختم بھی کر دینا, اور سوا کا ہوتا ہے اس کو نا اس کی نوک پلک سیدھی کر کے اس کو برابر خوبصورت کر دینا. سوا ان کی طرح ہے, سوری کس کی طرح؟ سواء علیہم انذرتہم جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. نہیں وہ اور لفظ ہے. وہ تو ایسے تھا سواء برابر ہے. اچھا یہ سوا سر وہ اتفاق سے وہاں پہ بھی برابر ہے میننگ ہے نا, تو وہ تھوڑا سا ان کو لگا. ہاں جی وہ نا بہت ہی کوئنسیڈنس لگ رہا ہے. تو ایکچولی یہ نا تسبیہ کرنے سے یہ ذرا ڈفرینٹ ورڈ ہے, یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ ایک فیل بھی ایڈوانس لیول کا ہے. یہ ان کا روٹ سیم نہیں ہے؟ ناٹ ریئلی. حمزہ اور یا میں فرق ہوتا ہے کافی, دیکھیں نا. مطلب جیسے ہم نے ایک وہ پڑھے تھے نا حروف علت, تو یہ اسی کا وہ تو نہیں ہے؟ نہیں حمزہ حروف علت میں نہیں آتا, حمزہ تو پورا حرف ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ ثواب برابری ہے, بلکہ برابر بھی کیا درمیانہ آپ کہہ لیں, یعنی دونوں چیزوں کا درمیان وہ برابر ہی کراتا ہے, برابر ہونا. اور ہم یہاں پر جو سوا ہے نا یہ اس کے بلکہ دو معنی. جی سر اس کا میننگ اگر یہ سمجھ لیں نا, کچھ ٹرانسلیشنز میں لکھا ہوتا ہے نوک پلک سواری, مطلب اس کو درست کیا. میں دو معنی, میں سوا کے دو معنی سمجھے. ایک ہوتا ہے سوا کا نوک پلک درست کر کے اس کو نا, جس طرح کے سب خواتین حسین ہوتی ہیں فطرتاً, لیکن پھر پلک سنوارنے کے لیے کچھ کاسمیٹکس یوز کر لیتی ہیں, رائٹ. دیٹس ون ویری لو لیول آف تھنکنگ. لیکن آسمان کو یہ کسی چیز کو نا اس کا پلک سوار کے اس کو پرفیکشن پہ لے کے آنا. انسان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ میں نے تجھ کو سوا, جس طرح کہ آسمان کے بارے میں کہا گیا کہ نوک پلک سواری, اس طرح ہمیں بھی ہماری بھی سواری. وہ سورہ جو ہے کون سی سورہ ہے, تھوڑی دیر میں یاد آ جائے گی مجھے اس پہ. ہاں تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیا ہے وہ ابھی آئے وہاں پر اس معنی میں استعمال ہوا ہے, کسی کو یاد آ جائے تو مجھے بتا دے. تو اور پھر سبا کا ایک اور بھی ہے, برابر کر دینا یعنی ہلاک کر دینا, ختم کر دینا, ملیہ میٹ کر دینا, سوا. اور یہ بھی ایک سورہ میں آتا ہے بتانے کے لیے کہ شروع انہوں نے ان کو فنش کر دیا. تو یہاں پر معنی یہ ہے پلک سور بنا کر اس کو خوبصورت مزین کر دیا, یہ مراد ہے یہاں برابر ہونے سے, رائٹ. سر یہ بیلنس کے اس میں بھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ برابر بیلنس نہیں ہے,
बैलेंस वो सवा ऑन बैलेंस हो सकता है कि जो जिसको हम कह रहे हैं सेंट्रलाइज बराबर, ये जो कि बहुत से जो करेक्ट यानी तरीक को कह सकते हैं सवा ऑन है। ये सब वाह जो है ये इसका माना है टू दो पर सवाना मैं आपको अभी बल्कि परफेक्शन पर सर एक और माना आया हुआ है, एक और माना इसको होते हैं फिर वो मुतवज्जे हुआ, यानी पूरी तवज्जो देके अल्लाह ताला ने उसको इस तरह से कर दिया जैसे उसको होना चाहिए था। तो जाहिर है कि अल्लाह ताला की हर क्रिएशन इतनी परफेक्ट है ना, हम ये नहीं कह सकते कि आसमान को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, यानी 7 आसमानों को अल्लाह ताला ने बिल्कुल वो दुरुस्त कर दिया हमारे लिए, तो ये उस माने में आ रहा है। नहीं, इसमें एक और भी है जिसमें सवाहा और वो लफ्ज़ फजूरहुम सवा, मुझे अब ज़ाहिर है वो अरबी वो अल्फाज में थे, मुझे मिल गई सूरत शम्स, मुझे सूरह मिल गई, आ गया, मिल गई है। सूरह रहमान तो नहीं है सर, मिल गई मुझे ना सूरह इन्फितार में। अच्छा, इसमें आता है कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, वो क्या चीज है जिसने तुझको दूर कर दे, धोखे में डाल दिया अल्लाह से। अल्लज़ी खलका व सव्वाका, अल्लज़ी खलका का तुझको पैदा किया, व सव्वाका और तुझको नोक फिकर यानी संवारा बनाया, फअदलक। तो ये सवा यहाँ पर किस माने में आया, उसको संवारने में, उसको और मुतवज्जह होकर इंसान अल्लाह को संवारा। तो एक सवा का माना ये आता है, और दूसरा सवा का माना आता है जब कौन सी सूरह है वो भी आ जाती है इधर, एक सेकंड, हाँ जी ये आ गई सूरह कौन सी है, सूरह शम्स। जब वो होता है ना कि फ़क़ाल लहुम यानी कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़म बअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा। यानी या सवा का माना ये है कि उसको तबाह करके हलाक कर दिया। तो इस अंदाज में सवा दो माने आपको पक्का याद हो गया, QC 7 के लेवल का आपने याद कर लिया, तो ये अब नहीं भूलेगा आपको यहाँ पे इंशाल्लाह। तो उसको यानी खूबसूरत कर दिया, मुज़य्यन कर दिया, बेहतरीन कर दिया। कैसे कर दिया, उसमें सितारे लगा दिए, उसके अंदर बहुत कुछ है, एनर्जीज पैदा कर दी। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और बहुत बड़ी बात है वो हर चीज का जानने वाला है। बिकुल्लि शैइन, हर चीज का, कुल्ली शै, जब कुल्ली शै आए तो हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। शरा में अल्लाह ताला का फजल व करम कि उसने हमारे लिए ज़मीन को बनाया। इससे पहले क्या था, फिराशन बनाया, ये हर ज़रूरत की चीज़ पैदा की। हमें करना क्या चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि उसका इनकार करना चाहिए। उसने तमाम चीज़ें हमारे लिए बड़े मुनासिब अंदाज में तरीके से बनाई। तरीके से बनाई का क्या मतलब है, डॉक्टर साहब एग्जाम्पल देते हैं कि देखें जो सेब है ऐसे जो कि हाथ में आ जाते हैं, अगर छोटा सा सेब होता तो कैसे होता, या मतलब क्वेश्चन इज द साइज इज सच दैट इट सूट्स अस, हर चीज को सोच के। और मुख्तलिफ किस्म की मिठास है, मुख्तलिफ जायके हैं, अनबिलीवेबल। फसी आसमान बनाया, करोड़ों सितारे हैं, आसमान है। अच्छा 7 आसमान, इमेजिन करें हम एक आसमान तक ही सोच सकते हैं और देख सकते हैं, इसके ऊपर 6 और आसमानों की अल्लाह ताला ने बनाया है, और उस पर भी उसकी भी अजमत है, उसके अंदर भी कुछ है। तो इससे अल्लाह ताला की अजमत और हैबत ज़हन में बैठनी चाहिए। अल्लाह ताला तमाम मखलूक की हर हरकत और हर ख्याल से वाकिफ है। तो अब ऐसे अंदाज में तुम कैसे अल्लाह ताला का कुफर कर सकते हो, इनकार कर सकते हो। आइए इस आयत को दोबारा मिलकर पढ़ते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ थुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तो माना आपका साथ साथ ट्रैवल करना चाहिए, पीछे पीछे आना चाहिए। तो आई थिंक इफ वी हैव अचीव्ड दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा हम कर चुके, असबाब को दोबारा देख लेते हैं। हम अल्लाह ताला का कुफर कर सकते हैं क्या, इनकार कर सकते हैं, जबकि हमारा जीना मरना जो है, दोबारा उठना अल्लाह के हाथ में, वापस लौट के भी उसी तरफ जाना है। ऐसे अंदाज में सोचने वाली बात यह है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या कुछ बनाया।
सब कुछ, मा फिल अर्दी जमीआ का क्या माना होता है? सब का सब, ऑल ऑफ इट इज फॉर अस। तो ये भी नेमतों का, अगर आप नेमतों को इस्तेमाल ना करें तो, अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया नेमतें तो उसका इजहार भी करें, शुक्र अदा भी करें। इजहार करना भी शुक्र अदा करना है विद हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी के साथ। तो तमाम चीजें अल्लाह की अता की गई हैं, फिर कैसे उसके साथ इनकार हो सकता है? हमारे ख्यालात, हमारी हर चीज को वो जानता है, वो भी कुल्ली शैइन अलीम। ये एक तरह का वार्निंग है कि तुम अगर सोचते हो कि अल्लाह को पता नहीं, अल्लाह नोस ईच एंड एवरीथिंग, तो हाउ कैन वी देन रिजेक्ट हिम, हाउ कैन वी नॉट एक्सेप्ट हिम? तो तसव्वुर एहसास के बाद, ए अल्लाह हमें ईमान की ताकत दे, ईमान की ज्यादती दे, क्योंकि ईमान होगा तो हम तेरी मखलूक पर गौर कर सकेंगे और हमारे दिल में तेरी अजमत भर दे, हमारे दिल में मौत को हमेशा याद रखने की तौफीक दे। तो इसमें प्लान क्या बन सकता है? एक प्लान तो ये है कि आप कहें कि ये आसमानों और ज़मीनों के बारे में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं उन पर गौर व फिक्र करूं। दैट इटसेल्फ विल स्ट्रेंथन आवर ईमान इंशाअल्लाह। इसके साथ अब देखते हैं आसमा और इसमें जो वाहिद और जमा कौन कौन से आए हैं। मय्यतुन की जमा अमवात, अर्दुन पिछली बार भी आया था अरादी, समाउन समावात, शैउन अशिया। 3 हरूफ वाले सेहतमंद अफाल। आइए, कफारा यकफुरु उकफुर, काफिर मकफूर कुफ्र। फिर से कफारा यकफुरु उकफुर, काफिर मकफूर कुफ्र। नसरा का पैटर्न। कफरा के माने कम से कम 3 माने तो याद रख लें। कौन से 3 माने? उसने इनकार किया, उसने छुपाया, उसने नाशुक्री की, उसने कुफ्र किया, यानी अल्लाह का कुफ्र किया, वो भी माने आ जाते। राजा वो लौटा, राजा यरजिउ इरज, राजा डैश रुजू, रुजू रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू, किसी की तरफ रुजू करना। राजा वो लौटा, तो राजा यरजिउ इरज, राज डैश मरजू, दरबा का पैटर्न है। खलका बहुत दफा किया, खलका यखलुकु उखलुक, खालिक मखलूक खल्क। अल्हम्दुलिल्लाह 3 हरूफ वाले कमजोर अल्फाज में से, कमजोर अफआल में से काना, काना वो था, तो काना वो था। काना यकूनु कुन, काइन डैश कौन, कौन का माना क्या होता है? जो चीज होने वाली, क्या मतलब जिस तरह के यूनिवर्स है, कौन कौनो मकान, दैट्स व्हाट दिस इज। अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ हमें ये भी सोचना है कि अब सिर्फ एक लेसन रह गया है, वो भी ग्रामर का। तो आइए हम 1 मिनट की ब्रेक लेते हैं और फिर हम शुरू करेंगे। इन द मीन टाइम कोई क्वेश्चन या कमेंट्स हो तो मोस्ट वेलकम। आई एम सिस्टर उज़मा का कोई ना कोई कमेंट होगा, नहीं तो एनीवन एल्स इज आल्सो वेलकम। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बताएं, सबक जो है बहुत ही आसान। समीआ, इसके पैटर्न पे चंद अल्फाज हम ऐड ऑन करेंगे अपनी वोकैबुलरी लिस्ट में। वाहबा, उसने अता किया, और वादा, उसने वादा किया। इन स्टाइल पर अफाल का इयादा। ये मैं स्लाइड स्किप कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वी नो व्हाट दिस मींस। लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन। समिआ, उसने सुना। आइए मेरे साथ रिपीट करें। समिआ यस्माउ इस्मा, सामिअ मस्मू सम। फिर से समिआ यस्माउ इस्मा, सामे मस्मू सम। सामे किसको कहते हैं? सुनने वाले। मस्मू जिसको सुना जा रहा है। तो यहाँ पर कौन है इस वक्त? मैं मस्मू हूं, और आप लोग का कौन है? सामीईन है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अलिमा यअलमु इल्म, आलिम मालूम इल्म। इन्नी अअलमु मा ला तालमून, बेशक मैं जानता हूँ या ज्यादा जानता हूँ जो तुम, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। अमिला यामलु एमल, आमिल मामूल अमल। याद रखें यहाँ पे मस्दर अमल नहीं है बल्कि अमल, दोनों पे जबर है। अमलुन वो अमिलुस सालिहात। अमिला यामलु एमल, आमिल मामूल अमल। कौन सा? ये समिया के पैटर्न है। नेक्स्ट,
حمیدہ یحمدو احمد، حامد محمود حمد، الحمدللہ۔ حمیدہ کا معنی اس نے تعریف کی، تو حامد کا معنی کیا ہوگا؟ تعریف کرنے والا، اور محمود جس کی تعریف کی گئی۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمود بھی آتا ہے کہ جس کی تعریف کی گئی۔ خسیرہ، پھر سے خسیرہ، یہ پہلے کہاں آیا تھا؟ پہلے بھی آیا تھا۔ خسیرہ یخسرو، اخسر، خاسر ڈیش خسر یا خسران، تو یہ سمیہ کے پیٹرن پر ہیں، اور بھی آئے۔ شاہدہ یشہدو اشہد، شاہد مشہود شہادہ، تو شاہدہ اس نے گواہی دی، یشہدو اشہد شاہد مشہود شہادہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، عہدہ یعہدو احد، آحد معہود عہد، ینقضون عہد اللہ، اللہ کا عہد۔ تو سمیہ کی میں ہمارے 1 2 3 4 5 6، یہ 6 افعال، 7 ہے، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 افعال قرآن کریم میں 1205 مرتبہ آئے، جبکہ اس پیٹرن پہ، سمیہ کے پیٹرن پہ 130 افعال قرآن میں آئیں گے جو ہماری سب کے سب بڑے آسان ہوں گے، اور وہ 2400 مرتبہ آئیں گے اس سٹائل پر۔ الحمدللہ ہم نے یہ ماسٹر کر لیے۔ آئیے وہبہ کے پیٹرن پہ دیکھتے ہیں۔ وہبہ یہبو حب، واہب موہوب وہبن، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا کر، یہ حب کیا ہے؟ امر، اپنی طرف سے، من لدنک ہمارے لیے، اپنی طرف سے رحمت۔ وقع یقع، واقع موقوع وقوع، وقع کسی چیز کا واقعہ ہو جانا، اذا وقعت الواقعہ جب واقعہ ہو جائے، واقعہ ہونے والی یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ بس یہ تھے وقع وہبہ۔ قرآن میں تقریباً 55 ایسے الفاظ آئیں گے 650 مرتبہ۔ الحمدللہ، وعدہ، وعدہ پہ زیادہ پیٹرن ہے۔ آئیے وعدہ یعید، عد، واعد موعود وعد، الا ان وعد اللہ حق، تو وعدہ یعید عد۔ وجد یجد جد، واجد موجود وجود، تو یہ پیٹرن تو پتہ چل گیا کہ دخول وجود خروج بہت سا دفعہ آتا ہے۔ انا وجدناہ صابرا، بے شک پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والوں میں۔ سو وجدہ اس نے پایا، ہی فاؤنڈ۔ وصل یصل السل، یہ بھی آج ہم نے پڑھا، وصل یصل السل، واصل موصول وصول۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلُ۔ وَلَدَ يَلِدُ لِد، والد مولود ولادہ، اس کا بھی اگزامپل ہم پڑھ چکے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، ولدہ اس نے جنا، والد جننے والا، ویسے ہوتا تو والدہ ہے بٹ اینی وے، مولود دا نیو بورن جو جنا گیا۔ وقع یقیقی، واقن موقی وقایا، یہ ایک انٹرسٹنگ ہے۔ وقع کیا ہوتا ہے؟ اس نے بچایا، اور قی ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا بچا ہمیں عذاب النار سے۔ تو یہ 5 افعال ہم نے جو وعدہ کے پیٹرن، اس کے بارے میں ایک یہ بھی بات ہے کہ قی جو ہے وہ قرآن پاک میں آنے والا سب سے یعنی مختصر ترین فعل امر ہے۔ قی صرف ایک ورڈ ہے نا، ایک لیٹر ہے قی، تو یہ کافی کیونکہ یہ اس کے دونوں طرف واو اور یا آ جاتا ہے تو کافی کمزور فعل ہے، اور بہت استعمال ہوگا قرآن میں، ہو رہا ہے بلکہ، تو اس کے بارے میں آگے جا کے پڑھیں گے مزید چیزیں۔ یہ پورا جملہ ہے، فل سینٹنس ہے، ٹھیک ہے، کہ تو بچا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم نے 7 افعال ایسے پڑھ لی جو 350 مرتبہ آتے ہیں، اس سے ملتے جلتے 55 افعال ہیں جو 650 مرتبہ آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ، اور ابھی کتنی اور سلائیڈز رہتی ہیں آپ کے خیال میں؟ عربی بول چال۔ حل شہدتا،
क्या तूने गवाही दी? नाम नाम शहीदतु। हल शहीद तुम, अब क्या जवाब दें? नाम शहीदना। वेरी गुड। हल तशहदु, तो नाम अशहदु। वैसे वाकई सिस्टर फरिया सही कह रही है, बहुत ही आसान हो गई। इनको रिवाइज करते हैं, अगली बुक में ना कुछ थोड़े से इंटरेस्टिंग किस्म के लगाते हैं। हल तशहदूना, नाम नशहदु। हल वात्ता, आसान, नाम वातु। हल वात्तुम, नाम वादना। हल तईदु, नाम आईदु। हल तईदूना, नाम नाईदु। इद, इद का क्या जवाब होगा? इदु। नहीं सोचे, इद क्या जवाब देंगे? वादा कर, मैं वादा, मैं वादा करता हूँ। आइदु, आइदु। इदु, नाइदु। माशाल्लाह, एक्सेलेंट। हल वजदता, क्या तूने पाया? नाम वजदतु। लफ्ज आता है कि तुमने पाया जो अल्लाह तुमसे वादा किया था। हल वजदता, नाम वजदतु, पाया। हल वजदतुम, नाम वजदना। हल तजिदु, नाम आजिदु। हल तजिदूना, नाम नाजिदु। नाजिदु। नून को लंबा ना करें, नजिदु, नजिदु। जिद, जवाब में आएगा अजिदु। अजिदु, जिदु, 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 नजिदु। माशाल्लाह। सर इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा मैं देखी थी इन स्लाइड्स को, अगर हम थोड़ा सा बाद में रिवाइज करें, हमने तो QC1 में भी इसके साथ ना सा सोफा लगाया था, तो ये थोड़ा सा बेहतर सेंटेंस भी बन जाता है, साजिदू या सोफा जिदू कहें। इसी तरह जी सर, इसी तरह ऊपर के जो सेंटेंसेस है ना, अगर इसमें हम एक एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी डाल देना, बिकॉज ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट QC1 से हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है ना, नसरा जाइदुन हामिदुन इन लोगों ने भी किया हुआ है, तो वो हाँ जी, तो वो थोड़ा सा हमें हर एक में, क्योंकि मैं जो सेंटेंसेस कराती हूँ थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि उसमें एक ऑब्जेक्ट का आइडिया भी इनको हो जाए ना, तो अब लोग काफी इसमें समझ रहे हैं ये लोग इस बात को ना। अब्दुल रहमान साहब ये नोट कर लें, अगली बुक में डेफिनेटली डायलॉग में एक मफूल भी डालें, यानी एक ऑब्जेक्ट डालें, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी बन जाएगा और वो हमें एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, और उसमें आई थिंक कुरान से भी एग्जांपल्स हमें मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन डू। तो हल वसलता, नाम वसलतु। हल वसलतुम, नाम वसलना। हल तसिलु, नाम असिलु। हल तसिलूना, वाकई बहुत ही सिंपल है, नाम नसिलु। अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही हमारा लेसन भी कंप्लीट हो गया। सो माशाल्लाह वी हैव कंप्लीटेड 4 पेजेस ऑफ कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह, और इस अंदाज में कि आई थिंक आप आइंदा उसको भूलेंगे नहीं आप। तो इफ देयर आर